أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو اپنے گھر پر بلایا ہے. اللہ کے گھر پر جب حاضری دینے کی بات آتی ہے تو آدمی اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے. تیاری کئی حیثیت سے ہوتی ہے: مال، زاد راہ، اور سب سے بہترین تیاری زاد التقوی، تقوی کی تیاری ہوتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی مال حلال ہی قبول کرتا ہے. ان اللہ لا يقبل، اللہ تبارک و تعالیٰ طیب ہیں، صرف طیب کو قبول کرتے ہیں، مال حلال کو قبول کرتے ہیں. تو جہاں مال ہمارا حلال ہے اور آپ ماشاءاللہ پوری طرح تیار بھی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرما دیا: خذوا عنی مناسککم، حج کے جو مناسک ہیں اسے اچھی طرح دیکھ لو اور سیکھ لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی معمولی غلطی کی وجہ سے زندگی بھر کی جو پونجی آپ جمع کرتے ہیں وہ ضائع ہو جائے. کوئی کام ایسے ہم نے کر دیا جو حج کے ارکان تھے، کوئی رکن چھوٹ گیا اور احساس بھی نہیں ہوا تو حج باطل ہو جاتا ہے، حج فاسد ہو جاتا ہے. تو سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ ہم حج کے ارکان، واجبات، مستحبات سیکھیں. اور ماشاءاللہ جب سے آپ نے قرآن دادی میں آپ کا نام آیا ہے، کئی اس میں آپ شریک ہوئے ہوں گے، نہیں؟ کئی حج کے کیمپس میں آپ گئے ہوں گے. تو کئی طریقے ہوتے ہیں، لیکن آج کی اس مناسبت سے شیخ محترم اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، مسجد نبوی کی زیارت اور وہاں کے آداب کے تعلق سے بہت ساری باتیں شیخ نے بتائی ہیں. مجھے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنی ہیں حج کے تعلق سے اور کچھ مخالفات کے تعلق سے. اور ایک چیز جو زیادہ تڑپ ہماری ہوتی ہے دعاؤں کو لے کر ہوتی ہے کہ ہم کس جگہ کیا دعا کریں. کچھ کتابیں آپ کو وہاں دی جاتی ہیں، ادھر ادھر بانٹی جاتی ہیں، جس میں کوئی دعا مسنون نہیں ہوتی ہے، بس ایسی فیبریکیٹڈ دعائیں ہوتی ہیں. لوگ لکھتے ہیں اللہ سے جب آپ مانگیں تو انہی دعاؤں کا حوالہ دے کر مانگیں جس سے نبی نے مانگا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انہی دعاؤں میں تاثیر ہوتی. آپ اپنی دعائیں جو لوگوں نے لکھ لیے ہیں اگر مانگتے ہیں تو اس میں وہ تاثیر نہیں ہوتی ہے. تو مختصر یہ کہ ہماری اس مجلس میں ایک حج کا طریقہ مختصر ہم سنیں گے، دوسرا دعائیں، تیسری چیز مخالفات، کہاں کہاں ہم یا کوئی اور آدمی جو مخالفت کرتے ہیں ان مخالفت سے ہم کیسے بچیں، احرام میں یا طواف میں، سعی میں، ان مخالفات سے کیسے بچا جائے، ان ساری باتیں ہم سنتے ہیں. سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کے لیے لوگوں پر کعبۃ اللہ کا حج کرنا فرض ہے، جسے اللہ نے مال دیا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا من استطاع الیہ سبیلا، جو کعبۃ اللہ تک جا سکتا ہو اس کے اوپر حج فرض ہے. ومن کفر
فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو انکار کرے، جو نہ مانے، اللہ تعالیٰ سارے یونیورسل، سارے عالم سے بے نیاز ہے۔ تو اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو لوگ طاقت کے باوجود حج نہ کریں، میرا ارادہ بنتا ہے کہ میں ان پر جزیہ نافذ کر دوں، ٹیکس نافذ کر دوں۔ جو ٹیکس یہودیوں اور نصرانیوں سے لیا جاتا ہے وہ ان لوگوں سے لیا جائے جو طاقت کے باوجود حج نہیں کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حج رکن ہے اسلام کا، حج جس کا انکار آدمی نہیں کر سکتا ہے، فوری طور پر وہ فرض ہے، اللہ ہے کہ عذر ہو، جانے کا راستہ پرخطر ہو، آدمی بیمار ہو، وہ بات الگ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی فرمایا، جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس میں کہا شہادت اللہ الہ الا اللہ، اسی میں سے کہا گیا وحج البیت وصوم رمضان، کعبۃ اللہ کا حج۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک حدیث میں فرمایا، یا ایھا الناس کتب علیکم الحج، اے لوگو حج تم پر فرض ہے۔ تو اللہ کے نبی نے بات جب کہی تو ایک صحابی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا افی کل عام یا رسول اللہ، ان کا نام اقرع بن حابس ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہر سال کرنا کی حج؟ کیا پوچھے انہوں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ لوگوں تم پر حج فرض ہے۔ تو اقرع بن حابس نے کیا کہا رضی اللہ عنہ، ہر سال کرنا کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا یا ایھا الناس، اللہ کے نبی نے پھر ریپیٹ کیا تو انہوں نے پھر ریپیٹ کیا۔ آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، دیکھیے، اگر میں کہہ دوں تو اللہ تم پر واجب کر دے گا، ایسا نہیں ہے۔ تو اسی لیے اب کی حالات میں آپ کر بھی نہیں سکتے ہیں، اب کی حالات میں ہر سال آپ حج نہیں بھی کر بھی سکتے ہیں۔ اور اب تو سعودی کا نیا قانون ہے، 1,10,000 ریال فائن لگتا ہے، غرامہ لگتا ہے کہ بنا تصریح کے، بنا لائسنس کے وہاں کے لوکل لوگ بھی اگر حج پر آ جاتے ہیں تو کتنا، 10,000 ریال یا تقریباً ایسے 10,000 ریال، 10,000 ریال فائن ہے۔ ابھی تو سعودی گورنمنٹ نے نسک کارڈ بھی دے دیا ہے، آپ اس کارڈ کو اپنے ساتھ رکھیں گے تبھی آپ مشعر حرام میں داخل ہو سکیں گے۔ یہ بڑی تو اب زیادہ بھیڑ بھی نہیں ہوگی، ہر کوئی آ بھی نہیں سکے گا، اس کارڈ میں آپ کا سارا ڈیٹا ہوگا، اور جیسے آپ کے پاس بینک کے کارڈ ہوتے ہیں وہ کارڈ ہوگا۔ لیکن ہمارے ہندوستانی لوگوں کی مشکل یہ ہے کہ ہر چیز چھین کے اپنے جیب میں رکھ لیتے ہیں، بیوی کا کارڈ، بیوی کا وہ ہاتھ کا پٹا، سب چھین کے اپنے پاس، میرے پاس دیں۔ تو جو چیز ان کے لیے ہے ان کے پاس رہنے دیں تاکہ وہ گم نہ ہو جائے۔ بیوی کا کارڈ بیوی کے پاس، بیوی کا بیلٹ بیوی کے پاس۔ تو میں نے مشاہدہ کیا نا، سارے ہمارے لوگ پورا لے کے اپنے جیب میں اپنے بیگ میں رکھ لیتے ہیں۔ سمجھتے عورت اس قابل نہیں ہے کہ کوئی چیز وہ رکھیں، تو عورت کے لیے، خاتون کے لیے جو چیزیں ہیں اسے رکھنے دیں تاکہ وہ اطمینان کے ساتھ ہوٹل پہنچ سکے۔ تو بہرکیف یہ چیزیں ہمارے ساتھ تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت میں ہم نے اللہ کے نبی، وَلِهَذَا قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَبْعَثَ إِلَى هَذِهِ الْأَمْصَارِ فَيَنْظُرُ مَنْ كَانَ لَهُ جِدَّةٌ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے پاس بھی طاقت ہے اور وہ حج نہیں کرتا، وَلَمْ يَحَجْ فَيَضْرِبُ عَلَيْهِ الْجِزْيَةَ، میں اس پر ٹیکس لاگو کر دوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حج اسلام کا ایک رکن ہے۔ سب سے پہلی بات آپ کے سمجھ میں آ گئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی تو آپ ضرور حج کریں گے۔ اسی طرح ایک اور چیز، حج کرنے سے آپ کو کیا ملتا ہے، یہ بڑی بات ہے۔ زندگی بھر ہم اپنی آمدنی بچاتے ہیں تاکہ حج کریں، لیکن حج کرنے سے ہم کو کیا ملتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں نے پوچھا یا رسول اللہ علی النساء جہاد، اللہ کے نبی کی عورتوں پر بھی جہاد ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم علیہن جہاد لا قتال فیہ الحج والعمرہ، کہا کہ ہاں عورتوں پر بھی جہاد ہے، لیکن ایسا جہاد جس میں جنگ نہیں ہوتی وہ جہاد حج ہے اور عمرہ ہے۔ تو اس کا جتنا ثواب ہے حج اور عمرے کا اتنا ثواب ہے۔ العمرہ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما، عمرہ اور عمرے کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ ایک عمرہ دوسرے عمرے کا گناہوں کا کفارہ ہے۔ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج المبرور اس کا بدلہ صرف جنت ہے، صرف جنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ حدیث جیسے اللہ کے
شیخ محترم سے ہم نے سنا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جو اللہ کے لیے حج کرے فلم یرفث، اور حج میں وہ سیکسی باتیں نہ کرے، میاں بیوی کی جو باتیں ہوتے ہیں ویسے باتیں نہ کریں، ولم یفسق، اور فسق و فجور نہ کرے، یعنی بالکل گالی گلوچ۔ تو میں سارے میرے احباب سے کہوں گا، اس سے پہلے کہ بات میرے ذہن سے نکل جائے، جیسے حج کا سفر جس میں تقوی بہت ضروری چیز ہے، صبر بھی بہت ضروری چیز ہے، میں آپ سے کہوں گا کہ آپ جانے سے پہلے، ایئرپورٹ جانے سے پہلے آرام کر لیں، جتنا آرام کر سکتے ہیں، 6 گھنٹے 7 گھنٹے آپ سو جائیں۔ ہمارا ہوتا کیا ہے، میل ملاقات دعوتیں کھاتے کھاتے ایئرپورٹ کا ٹائم آ جاتا ہے، اور آپ کو مستقل 10 سے 12 گھنٹے جاگنے پڑتے ہیں۔ 4 گھنٹے وہاں جائیں گے ایئرپورٹ پر، وہاں سے پھر اور ٹرمنل جائیں وہاں جاگیں گے، اور بالکل اس طرح سے 10 گھنٹے آپ جاگتے ہیں تو طبیعت میں ایک دم آدمی کی تو یہ ہو جاتا ہے، آدمی غصے میں آ جاتا ہے، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتا، کبھی اپنا سامان غائب ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں سفر حج میں ہوتی ہیں، تو آپ سے اسی لیے کہا گیا کہ آپ صبر کریں۔ اچھا، سفر سے پہلے آپ آرام کریں تاکہ آپ کا سفر اچھا ہو۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ بالکل تھکے ماندے تھے، ہوائی جہاز میں بیٹھے، اور احرام تو آپ نے ایئرپورٹ پہ پہن لیا، لیکن نیت تو کرنی تھی فلائٹ میں جب میقات میں پہنچے، آپ سو گئے، اب کب میقات گزرا آپ کو پتہ بھی نہیں چلا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، تو آپ اپنے آپ کو تنومند بنا لیں، یعنی چست بنا لیں، تاکہ سفر کی صعوبتوں کو برداشت کر سکیں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، اس کا خاص کر خیال رکھیں۔ بہت ساری حدیثیں ہیں، لیکن جتنے میرے سامنے حاجی صاحبان ہیں جو حج پر جانے والے ہیں، یا میری بہنیں ہیں، مائیں ہیں جو حج پر جانے والی ہیں، میں ساروں سے کہوں گا کہ آپ حج مبرور چاہتے ہیں۔ ہاں، کیا چاہتے ہیں؟ حج مبرور چاہتے ہیں۔ پہلی بات ہم نے سنا، حج اسلام کا ایک رکن ہے، اس کے یہ حج مبرور کیا ہوتا ہے؟ تو یہاں انہوں نے لکھا کہ 5 چیزیں اگر ہیں تو آپ کا حج مبرور ہے۔ 5 چیزیں آپ اپنی مٹھی میں باندھ لیں کہ یہ 5 چیزیں کیا ہوتی ہیں، جب آپ واپس آئیں تو آپ کا حج مبرور۔ جیسے انہوں نے لکھا ان یکون الانسان مخلصا للہ فی حجہ، آپ اپنے حج میں مخلص ہوں، آپ اپنے حج میں مخلص ہوں۔ ایک صاحب جیسے شیخ بھی جانتے ہیں ہمارے پاس، جو حج پر جا کے آتے ہیں ان کو حاجی نہ بلاؤ تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ 2 بار حج پر گئے تو ان کو الحاج بولنا پڑتا ہے، الحاج بولنا پڑتا ہے، اور لکھواتے بھی ہیں۔ تو باقاعدہ الحاج، حاجی، بھائی اتنا محنت سے پیسہ خرچہ کر کے میں گیا، مجھے حاجی بلاتے ہیں۔ اب حاجی بلا تو پھر نمازی بلانا پڑتا۔ اب آپ نے بھی کتنے حج کیے ہوں گے، ہم کو کوئی نہیں بلاتا ہے، تو کہا کہ اسی لیے کہا ان یکون الانسان مخلصا للہ فی حجہ، آدمی اپنے حج میں مخلص ہو۔ فلا یحج ریاء ولا سمعہ، دکھاوے کے لیے حج نہ کرے، شہرت کے لیے حج نہ کرے۔ ولا لیکتسب لقبا، ٹائٹل کے لیے حج نہ کرے، میں جاؤں گا تو مجھے کیا ٹائٹل ملے گا، لوگ حاجی کہیں گے۔ پہلی چیز حج مبرور کے لیے آپ کا حج مخلص ہو۔ اب یہ زمانہ سیلفی کا زمانہ ہے، میں سارے حجاج سے کہوں گا اس بلا سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ شیخ نے بتا دیا، بہت سارے لوگ کعبے کے سامنے بیٹھ کے وہاں سیلفی لیتے ہیں، رمی جمرات میں سیلفی لیتے ہیں، اس سے پرہیز کریں۔ نمبر 2 ان یکون متابعا للرسول فی حجہ، حج مبرور کے لیے دوسری چیز، پہلی چیز کیا تھی؟ اخلاص۔ دوسری چیز اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق آپ کا حج ہو۔ مشائخ نے کتابیں لکھی، شیخ فوزان نے لکھا، شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے لکھا، ہاکذا حج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کا حج ایسے ہی تھا۔ ایک مطویہ فولڈر لکھا، عربی میں فولڈر ہے، آپ کا حج ویسے ہو جیسے اللہ کے نبی نے حج کیا۔ دوسری چیز وہ کیسے معلوم ہوگا؟ اللہ کے نبی نے کہا، انشاءاللہ ظہر تک ہم بڑی تیزی کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ نبی کے حج کیسا تھا۔ خذوا عنی مناسککم، اللہ کے نبی نے کر کے بتایا کہ حج ویسے کرو جیسے میں نے کیا۔ آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ کے نبی کو فالو ہوں
کہ اللہ کے نبی نے کیسے حج کیا. دوسری چیز. تیسری چیز ان یکون قائما بالواجبات العامہ والخاصہ. تھرڈ ون، جو چیزیں واجب ہیں چاہے وہ خاص ہوں یا عام ہوں آپ اسے بجا لائیں. عام کیا چیز ہیں؟ جو چیزیں محرم پر ضروری ہوتی ہیں. کیا ہے؟ طہارت ہے، احرام کی حالت میں پاک صاف ہوں. والصلاۃ فی اوقاتها فی الجماعہ، جماعت کے ساتھ اس کے وقت میں آپ نماز پڑھیں، یہ واجبات آپ پورا کریں. والواجبات الخاصہ، اور واجبات خاصہ یہ ہیں کہ جب عرفے میں ٹکنے کا وقت ہے تو آپ عرفہ میں قیام کریں، مزدلفہ میں رات گزارنے کا وقت ہے تو وہاں رات گزاریں. یہ ساری چیزوں کی پابندی کریں. تیسری چیز. چوتھی چیز ان یکون مجتنبا للمحرمات العامہ والخاصہ، جو چیزیں حالت احرام میں، ویسے عام حالات میں حرام ہیں آپ اس سے بچیں. حج کے زمانے میں ویسے عورت چہرے کا پردہ نہیں کرتی ہے، نبی کا حالت احرام میں. ویسے وقت میں آپ اور ہم اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، نگاہوں کی حفاظت کریں. دنیا جہاں کی عورتیں آتی ہیں، اللہ نے کیسی کیسی چیزیں دے رکھی ہیں. آپ کی آزمائش کا وقت ہے کہ آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. کہا کہ فالمحرمات العامہ یلتی تحرم علی المحرم وغیرہ کالسب والشتم، گالی گلوچ ہے، ایک دوسرے کو گالیاں دینا ہے، اس سے بچے. کالنظر المحرم، حرام نظر سے، بد نظری سے آدمی بچے. اور اسی طرح جو خاص حرام کردہ چیزیں ہیں اس سے بھی آدمی بچے. جیسے ہی 10 ذی الحجہ آیا کلین شو ہو گئے، بولا ہوگا حج ہوگا نا، شو کر ڈال. حرام تک داڑھی تھی، کہا کہ یہ حرام ہے، آدمی اس سے بچے. وتقلیم الظفر، یا ناخون کاٹ لینا، اور بہت ساری چیزیں ہیں. پانچویں چیز جس کے بارے میں کہتے ہیں حج مبرور چاہتے ہو تو حلال مال سے حج کرو، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثوں میں بتلایا. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع. یہ ایک عربی شاعر کہتا ہے، مجھے شعر پڑھ کر بڑا تعجب ہوا. اذا حججت بمال اصلہ سحت فما حججت ولكن حجت العیر. اگر تم حرام مال سے حج کرتے ہو تو تمہارا حج نہیں ہوا، تمہارے اونٹ کا حج ہوا. پہلے اونٹ پر حج کو جاتے تھے. وہ عربی شاعر کہتے تمہیں نہیں وہ حج کرے سو، حج کس کا ہوا؟ تمہیں جس اونٹ پر حج کو گئے نہیں اس کا حج ہو گیا، تمہارا حج نہیں ہوا. تو آج ہم لوگ فلائٹ میں جاتے ہیں، ٹرین میں جاتے ہیں، بہرکیف باتیں بہت ہیں. لیکن حرام مال سے حج کرنے کے بارے میں علماء کا ایک قول ہے، من حج بمال اصلہ حرام، جو حرام مال سے حج کرتا ہے فحجہ صحیح، اس کا حج تو ہو جاتا ہے لیکن گناہ کے ساتھ، اسے گناہ ہوگا. یہ تو علماء کا فتویٰ ہے. فلا یشترط لصحۃ الحج ان یکون المال مباحا. اس کے بعد بہت ساری ہے، یہ شروع کی باتیں ہیں جو بیسک چیزیں ہیں جو مجھے آپ کو بتانی ہیں. حج کب فرض ہوا یہ تو آپ جانتے ہیں، نہیں؟ حج کب فرض ہوا آپ جانتے ہیں. کس سن میں فرض ہوا؟ 10 سن ہجری میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے 10ویں سال حج فرض ہوا. حالانکہ 90 سال ہی فرض ہوا. کہا کہ فی السنۃ التاسعۃ من الہجرہ، 90 سال حج فرض ہو گیا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا نہیں سکے. 10ویں سال اللہ کے نبی حج پر گئے. اور لیکن 90 سال چونکہ سارے مشرک بھی حج میں تھے، بہت سارے مشرک بھی کعبۃ اللہ میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج کر اعلان کر دیا کہ آج کے بعد کوئی مشرک آئندہ سال حج میں نہیں آئے گا. 10 سن ہجری میں کوئی مشرک حج پر نہیں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا، وہ 10 سن ہجری میں تھا. اور کتنے عمرے کیے؟ 4 عمرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے. ایک حج کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسے کم از کم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 90 سال آدمی کو بھیج کر، علی رضی اللہ عنہ کو، پھر ابو بکر کو بھیج کر اعلان کرا دیا، الا لا یحج بعد العام مشرک، سن لو آج کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
10ویں سن ہجری میں حج کیا. حج کرتے ہوئے کہا دیکھو میں کیسے حج کرتا ہوں، اچھی طرح دیکھ لو. لعلی لا احج بعد حجتی ہذی، ہو سکتا ہے کہ اس حج کے بعد میں حج نہ کر سکوں. اور ویسے ہی ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج سے واپس آنے کے بعد پھر حج نہیں کر سکے، دنیا سے چلے گئے. تو یہاں تک تو بات آپ کے سمجھ میں آ گئی. تو کچھ چیزیں ہیں. ایک اور چیز کہ حج واجب ہونے کے لیے کیا کنڈیشنز ہیں ہم کو معلوم ہے. میں اس میں جانا نہیں چاہتا، اتنا ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے. آدمی مسلمان ہو، عقل والا ہو، یہ ساری چیزیں کر سکتا ہو، یہ ساری چیزیں معلوم ہیں. البتہ کافر ہے اس سے حج واجب نہیں ہے. لیکن بچے کے، ہمارے بہت سارے بچے بھی ہوں گے، نہیں چھوٹے چھوٹے بچے، بچوں کا کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلے حج کے لیے تو ایک عورت نے اپنا بچہ اٹھا کے اللہ کے نبی یہ بچے کا حج ہو جائے گا. دیکھا آپ نے، اللہ نے اس بچے کے نصیب میں لکھا تھا کہ اللہ کے نبی اسے دیکھیں، کہیں کہ ضرور ہوگا، ثواب تم کو ملے گا. ثواب کس کو ملے گا؟ ماں کو ملے گا. لیکن جو حج تکلیف ہے، یعنی آدمی کو اللہ مال دولت صحت دینے کے بعد جو حج اس کے اوپر ہوتا ہے اسے بولتے ہیں حج التکلیف. وہ کب ہوتا ہے؟ جوان ہونے کے بعد. وہ اس سے معاف نہیں ہوگا. بچہ بچپن میں حج بھی کر لے تو کیا کرنا پڑے گا اسے؟ بڑا ہو کر اللہ اسے دولت دے تو وہ یہ نہیں بول سکتا بچپن میں ہمارے امی کے ساتھ کر لیا نا میں ہوگا. نہیں، امی کے ساتھ کرے وہ الگ. اگر بڑے ہونے کے بعد اللہ آپ کو دولت دے دیا ہے تو آپ کو وہ جو آپ کا جو حج ہے وہ آپ کو کرنا پڑے گا. تو اس طرح سے یہ ساری چیزیں ہیں. اس کے بعد ایک اور چیز جس کے بارے میں یہاں کہا گیا کہ عقل، یہ تو آدمی آزاد ہو، غلام نہ ہو، یہ ساری باتیں انشاءاللہ الحمدللہ. اور اسی طرح استطاعت ہو، جیسے اللہ نے کہا من استطاع الیہ سبیلا، حج کرنے کی طاقت ہو. قرض لے کر حج کرنے کی بات ہمارے پاس نہیں. اسی طرح چل کر حج کر جانے کی بات. ایک صاحب کیرلا سے چلے تھے زمانے تو لوگوں نے بڑی تعریفیں کی، وہ یوٹیوب میں اسے فارورڈ کیا، دیکھو جہاں جہاں جا رہے ہیں لوگ پھول کا ہار ڈال رہے ہیں. اللہ نے ایسا نہیں کہا ہے، یہ زبردستی نہیں. اگر آپ کے پاس جانے کی طاقت ہے تو جائیے، لیکن اپنے آپ کو شہرت کے لیے مصیبت میں مت ڈالیے. تو کسی سے قرض لے کر جانا، بھیک مانگ کے جانا، یہ ساری چیزیں صحیح نہیں ہیں. من استطاع الیہ سبیلا، یہ دیکھیے ان یکون عاجزا بمالہ وبدنہ، اگر کوئی اپنے مال سے عاجز ہے، بدن سے عاجز ہے، فزیکل انفٹ حج کو جانے کے لیے، فلا یجب علیہ الحج لعجزہ، اس کی عاجزی کی وجہ سے اس کے اوپر حج فرض نہیں. واللہ عز وجل لم یکلف الانسان ما لا یطیق، اللہ تعالیٰ کسی آدمی کو اس کا مکلف نہیں بناتا جس کا وہ عاجز، جس کا وہ مکلف نہیں ہے. بہرحال انہوں نے لمبی بحث کی ہے. بہرحال میں اس کو چھوڑ کر آگے بڑھتا ہوں تاکہ ساری باتوں کا احاطہ ہم سے ہو سکے. ایک اور چیز اکثر لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں، یہ عورتوں کا مسئلہ ہے کہ عورت کے بغیر، محرم کے بغیر عورت کا حج ہو سکتا ہے کیا؟ ایک صاحب نے مجھے بولا کہ ہمارے خاندان کی ایک عورت ہیں، ان کے کچھ مشاکل ہیں، کچھ دوسرے نوجوان کسی اور آدمی کے ساتھ، بلا کہ اس کو اٹھا کر ہم حج پر بھیج دیں گے تو یہ تعلق ٹوٹ جائے گا. سمجھے میری بات؟ کیا پوچھنا چاہ رہے تھے؟ اس غلط تعلق کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس خاتون کو حج پر بھیجنا چاہ رہے ہیں. میں بولا کہ کہاں سے آپ، یہ تو جائز ہی نہیں، اس بغیر اس کے تو بھیج ہی نہیں سکتے ہیں. بیٹا بھی اگر اس کا یہ بنے گا محرم، بیٹا تو محرم ہے لیکن کب؟ بالغ ہونے کے بعد. بالغ ہونے کے بعد اسی لیے کہتے ہیں ان المحرم شرط للوجوب فلا یجب علی المرأة، تو عورت کے لیے حج اس وقت واجب ہوتا ہے جب اس کا محرم. اسی طرح کسی عورت، کوئی عورت جس کی شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، کئی ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا، شوہر بیوی حج کے لیے فارم بھرے تھے، قرعے میں نام بھی آ گیا تھا، شوہر کا انتقال ہوا، لوگوں نے بیوی کو حج پہ بھیج دیا. ایسا بھیج سکتے ہیں؟ عدت پوری نہیں ہوئی، جو شوہر انتقال ہوا اس کی عدت ہی نہیں ہوئی، بیوی کو کہاں بھیج دیا؟ حج پر بھیج دیا. نہیں، اس کا پہلا حق یہ ہے کہ وہ اپنے وفات شدہ شوہر کی کیا کرے؟ عدت گزارے. اس پر حج فرض نہیں ہے جب اس کے شوہر کے انتقال ہو چکا ہو. لا یخلون رجل بامرأۃ
وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا محرم، کوئی عورت اکیلی سفر نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کے ساتھ اس کا محرم نہ ہو۔ کئی لوگ سوال کریں نہیں اب تو اجازت ہے نا، گورنمنٹ اجازت دے دیتی، گورنمنٹ بہت اجازت دیتی ہے، ہر اجازت پر آپ عمل کریں گے، بہت ساری اجازت، ہم اسلام کو دیکھتے ہیں، اسلام نہیں عورتوں کی جماعت کے ساتھ جا سکتی ہے۔ تو میں وہاں ادارت الحج، وزارت الحج کی طرف سے جو حج کے زمانے میں جو ڈیوٹی لگتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر جو پولیس کے ساتھ ہم لوگ ٹھہرتے تھے، کئی ایسے واقعات، یہ خاتون جو لوگ اگر اکیلی عورت جاتی ہے تو کیسے کیسے مراحل سے وہ گزرتی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، کیسے کیسے تکلیف سے ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک جنگ میں آپ کے ساتھ نام لکھایا ہوں اور میری بیوی حج پر جا رہی ہے۔ کیا بولے آ کرو، میں ایک جنگ میں آپ کے ساتھ نام لکھایا ہوں اور میری بیوی کیا ہے، حج پر جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اذهب فحج مع امرأتک، جاؤ جی، جا کو تمہاری بیوی کے ساتھ حج کرو، جاؤ، تمہیں میرے ساتھ جنگ پر آنے سے بھی بڑھ کر کیا ہے، تم کیا کرو، اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو۔ تو ایسا اکیلی عورت بغیر محرم کے حج پر ہرگز نہیں جائے گی۔ وقد حج ابو بکر الصدیق مع الصحابہ وهم آمن رفقة فی الدنیا ان يدع الغزو، حالانکہ وہ عورت جو حج پر جا رہی تھی صحابہ کی، صحابیات کی جماعت کے ساتھ جا رہی تھی، ان سے بڑھ کر اچھے لوگ کوئی ہو سکتے ہیں؟ اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے ان کے شوہر سے کہا کہ جاؤ جی، تمہیں میرے ساتھ جنگ پر آنا چھوڑو، اپنی بیوی کو اپنے ساتھ حج پر لے جاؤ۔ بات سمجھ میں آ گئی۔ ایک اور چیز جیسے کہتے ہیں مواقیت الحج، حج کے ٹائمنگ کیا ہوتے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں، اسی میں زیادہ مجھے ٹائم آپ کا لینے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ آپ اتنا تصور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں درس میں نے کہا تھا کہ مواقیت الحج، میقات کہتے ہیں ٹائم لائن، جو ٹائم ہوتا ہے، مطلب ٹائم کیسے، کچھ میقات زمانی ہوتے ہیں، کچھ میقات مکانی ہوتے ہیں۔ میقات زمانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسی جگہ وہ عمل آپ کو کرنا ہے، جیسے 9 ذی الحجہ کو عرفہ میں رہنا ہے۔ اگر کوئی حاجی کہے کہ اچھا 9 ذی الحجہ کو پورے لوگ عرفات میں رہیں گے، میں اکیلا جا کو حجر اسود کو بوسہ دے لوں گا، طواف کر لوں گا، کون بھی نہیں رہیں گے، حج ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ انہوں کا رہنا 9 ذی الحجہ کو عرفہ میں رہنا، عرفہ میں رہنا۔ تو میقات زمانی کا مطلب ہے کہ جس جگہ جو کام کرنا ہے اسی جگہ کرنا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ عرفات میں بہت بھیڑ ہے، میں مینا میں ٹھہر جاتا ہوں، نہیں ہوگا، 9 ذی الحجہ کو تمہیں عرفات میں رہنا۔ میقات مکانی، میقات زمانی کا مطلب یہ ہوا کہ جس ٹائم میں جو کام کرنا ہے اسی کام آپ کو کرنا ہے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں دونوں چیزیں ہیں، میقات مکانی بھی ہے، میقات زمانی بھی ہے، ٹائم بھی ہے، جگہ بھی ہے۔ یعنی اشہر الحج ہی میں حج ہوتا ہے۔ اگر آپ شوال میں حج کی نیت کر لیں، میں حج کرتا ہوں، حج نہیں ہوگا۔ اشہر حجوں میں آپ حج کریں گے، اور جہاں کرنا ہے، مبیت ہے مزدلفہ میں رات گزارنا ہے، اور جانور ذبح کرنا ہے مینا ہی میں کرنا ہے، رمی جمار ہے، جمرۃ العقبہ ہے، وہ 10 ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ پر ہی آپ کنکری ماریں گے، کسی دوسرے شیطان کو کنکری نہیں ماریں گے۔ تو حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں ساری چیزیں ہیں، یعنی زمانی بھی ہے، مکانی بھی ہے۔ اسی طرح احرام باندھنے کی چیز ہے۔ احرام باندھیں گے کیسے؟ انشاءاللہ ہمارے پاس تفصیل آئے گی۔ آپ احرام باندھتے ہیں، خاص کر آپ لوگ کہاں سے آپ لوگ باندھتے ہیں، تو آپ لوگوں کو شاید فلائٹ کا شیڈول ابھی نہیں بتایا گیا۔ پہلے کہاں جا رہے ہیں؟ پہلے مکہ جا رہے ہیں، تو آلموسٹ جتنے بھی جائیں گے یہیں سے احرام باندھ کے جائیں گے، نہیں یہیں سے احرام باندھ کے جائیں گے۔ پہلے چنئی سے ہماری سعودی ایئرلائنس کی سروس ہوتی تھی، اب نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں سے جب آپ احرام باندھیں گے تو آپ ایئرپورٹ سے یا اپنے گھر سے احرام باندھ کے نکلیں گے، لیکن نیت تو نہیں کریں گے۔ احرام الگ ہے، نیت الگ ہے۔ آپ احرام باندھ رہے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کیسے آپ احرام باندھیں گے۔
احرام الگ ہے، نیت الگ ہے۔ احرام یہ کپڑے ہیں جو آپ پہن لیتے ہیں، لیکن نیت کب کریں گے؟ جب آپ کی فلائٹ ٹیک آف ہو سکتا ہے فلائٹ گھنٹوں لیٹ ہو جائے، اگر آپ نیت کر دیتے ہیں تو محظورات الاحرام، احرام کی جو ممانعتیں ہیں آپ پر لاگو ہو جاتی ہیں۔ اب سر پہ کپڑا نہیں ڈالنا، کیا بھی نہیں کرنا، یہ ساری چیزیں پابندیاں۔ آپ فلائٹ ٹیک آف ہو جائے اور آپ کو اعلان ہو جائے کہ آپ میقات پر ہیں، تو آپ اس وقت آپ نیت کر سکتے ہیں اللہم لبیک عمرہ۔ آپ متمتع ہیں تو کہتے ہیں اللہم لبیک عمرہ۔ اس کا خاص کر آپ خیال رکھیں گے کہ آپ احرام باندھ لیں گے لیکن نیت۔ اب عورتوں کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے پاس احرام ہے ہی نہیں، جو کپڑے وہ پہنتی ہیں وہ۔ بہت ساری عورتیں کیا کرتی، وہ پرائیویٹ ٹریولز والے جو اوڑھنی دیتے نہیں اسکارف، اسے سمجھتی یہ احرام ملک، وہ احرام نہیں ہے، وہ تو اسکارف ہے، وہ تو اپنی نشانی کے لیے پیچھے ان کا سمبل ہوتا ہے، کہیں حاجہ گم نہ جائے، وہ اس لیے حاجہ ہو یا حاجی ہو اس کے لیے یہ کرتے ہیں بہرکیف۔ تو یہ احرام کے تعلق سے ایک بات تھی جو میں نے کہا۔ اس کے بعد ایک اور میقات زمانی جسے کہتے ہیں، میقات مکانی، کہ آپ کو اناؤنسمنٹ ہوتا ہے کہ آپ میقات پر پہنچ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف میقات بتائے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا، اللہ بہتر، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ فلاں طرف سے آنے والے فلاں جگہ احرام باندھیں گے، مدینے سے آنے والے بیر علی وہاں احرام باندھیں گے، ذات عرق، یلملم، قرن المنازل، الگ الگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میپ میں آپ دیکھیں گے تو لمیٹیشنز الگ الگ بتائے گئے ہیں، وہاں سے وہ انٹر ہونے سے پہلے احرام باندھ لیں گے۔ آپ سوچ سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مکے مدینے سے باہر نہیں نکلے ہیں، نہیں کبھی تبوک پر گئے، جنگ پر گئے، لیکن اتنا بڑا علاقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ فلاں فلاں علاقے کی طرف سے لم ادھر ادھر۔ یہ کس نے اللہ کے نبی کو بتایا؟ اللہ نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھا آپ اللہ کے نبی، آپ تعجب کریں گے اگر آپ میپ میں آپ دیکھیں، میرے پاس پی پی ٹی پروجیکٹ تھا، اس میں نے میپ میں ڈال کے دیکھا کدھر کدھر سے پڑتا ہے، تو میری عقل حیران ہو گئی کہ یہ چیزیں اللہ نے نبی کو بتلائی، یہ چیزیں اللہ نے نبی کو بتلائی ہیں۔ بہرکیف یہ میقات کے تعلق سے ہے، جو شام سے آنے والے جحفہ کے مقام پر میقات احرام باندھیں گے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو دو میقات پڑتے ہیں، ایسا ہوتا ہے معلوم۔ آپ انڈیا سے جا رہے ہیں، اور انڈیا سے آپ مدینہ جا کے مکہ جا رہے ہیں، تو کتنے میقات پڑیں گے؟ کتنے میقات پڑیں گے؟ دو۔ انڈیا سے آپ مدینہ جا کے ایئرپورٹ سے مدینے کا پھر میقات آپ کو پڑے گا۔ تو اگر کوئی مدینہ یہاں سے سادے کپڑوں میں چلا جائے، مدینہ جا کے اگر اس کی فلائٹ مدینہ جاتی ہے تو مدینہ جا کے احرام پہن کے جا سکتا ہے، کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر اسے ڈر ہو، چونکہ ارادہ یہاں سے کر کے نکلا ہے تو یہیں سے وہ احرام باندھ کے جائے گا، ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور چیز جس کے بارے میں مجھے آپ کو بتانا تھا وہ یہ تھا کہ الاحرام، احرام کسے کہتے ہیں؟ یہ جو احرام ہے ایک ایسی چیز جسے آپ پہن لیں تو آپ کے اوپر کچھ پابندیاں عائد ہو جائیں، آپ کچھ پابندیوں میں آ جائیں۔ تو یہ جو احرام کے کپڑے ہیں اس میں ایک عام چیز ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جسے آپ کو بتایا جائے، لیکن آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک دو چادریں ہیں جو ہم پہنتے ہیں، اور ایک چادر ہے جسے بطور ازار کے ہم استعمال کرتے ہیں، مردوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس کے بننے میں آپ تھوڑا اتنا یہ کریں کہ ایسے جو بن رہے ہیں تو اس کے بننے میں کم از کم بس اس کا خیال رکھیں کہ پیر آپ کا اچھی طرح کھل سکے۔ جیسے لوگ لنگی باندھنے کی طرح جو باندھتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ وہ پوری طرح وہ ایزی منہ نہیں ہو سکتے ہیں، آپ ایسے باندھتے ہیں تو اس طرح سے دونوں کناروں کو آپ ملا لیں، یہ دونوں کنارے اس طرح سے ملا لیتے ہیں، تو اگر آپ ایسا باندھ دیں گے تو آپ مطلب زیادہ آپ منہ نہیں ہو سکیں گے۔ تو ایسے کہ جیسے آپ ایسے کہ اس طرح سے یہیں سے آپ یہ کر کے آپ اس طرح سے مانیں کہ
کہ یہ حصہ بھی آپ کا سطر کی طرح یہ ہو جائے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھیگنے کے بعد پانی میں تر ہو جانے کے بعد کبھی پیچھے کا حصہ نظر آتا ہے. اگر آپ ایسا موٹا اگر احرام نہ لیں, بالکل جو یہاں ملتا ہے, اگر اس طرح کا احرام ہو تو پانی میں بھیگنے کے بعد باڈی کچھ نظر آ جاتا ہے, اس لیے کہ داخلی اندر اور باہر کوئی ہم سلا ہوا کپڑا نہیں پہنتے ہیں. احرام اسی کو کہتے ہیں کہ کوئی سلا ہوا کپڑا آپ نہ پہنیں. تو اس بات کا خاص کر خیال رکھیں. تو ایک اور چیز جو مجھے آپ کو بتانی تھی, احرام اسی لیے کہتے ہیں فمن نوى ان يحج ان يعتمر ومن لبس الملابس, جو آدمی احرام پہن لیتا ہے وہ احرام کا کپڑا ہے. جب تک وہ نیت نہ کرے احرام کی پابندیاں اس پر عائد نہیں ہوتی ہیں. آپ ایئرپورٹ پہ احرام پہن لیں گے لیکن نیت کہاں کریں گے؟ جب فلائٹ ٹیک آف ہو جاتی ہے تو آپ نیت کریں گے. وَإِنَّمَا الْإِحْرَامُ, احرام کسے کہتے ہیں؟ نیت الدخول فی النسک, اس نیت کو جو آپ حج کے جو اس عبادت میں جو داخل ہوتے وقت کرتے ہیں. سمجھنے میں آسان ہے. آپ مسجد سے نکلے ہیں, مسجد میں نکلے ہیں, لیکن آپ نے کپڑے پہن لیے, ٹوپی پہن لیے, اس کا مطلب نہیں کہ آپ نماز میں ہیں. جب آپ نماز میں آئیں گے, کھڑے ہوں گے, تکبیر تحریمہ کہیں گے نیت کے ساتھ, تو آپ نماز میں شامل ہوئے ہیں. والإحرام سمی بذلک, تو احرام پہننے سے پہلے کچھ سنتیں ہیں جسے آپ پورا کریں گے. الاغتسال, آپ غسل کریں گے. تو غسل کہتے ہیں کہ حج کے اندر 3 غسل ہیں. کتنے؟ حج کے اندر کتنے غسل ہیں؟ 3 غسل ہیں. یہ غسل کون کریں گے؟ بہت ساری عورتیں ہیں. اگر کوئی عورت حج پر نکلنا چاہتی ہے, فلائٹ کے ٹائم ہونے سے پہلے ان کو حیض آ گیا, مینسس آ گیا, اگر کوئی عورت نفاس والی ہے, جیسے اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, اللہ کے نبی کے ساتھ مدینے سے نکلی لیکن ڈیلیوری ہو گئی. جب بیر علی پر پہنچی, میقات پر پہنچی, تو اسی حالت میں آپ تصور کیجئے کہ ایسی عورت ہے جس نے اپنے بچے کو 1 گھنٹہ پہلے جنم دیا ہے اور وہ چل کر, یعنی اپنی اونٹ پر جیسے بھی ہے, حج پر نکل رہی ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ رضی اللہ عنہ, اسماء بنت عمیس. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی حج پر جا رہے ہیں, چاہے وہ عورت حیض کی حالت میں کیوں نہ ہو, نفاس کی حالت میں کیوں نہ ہو, غسل کریں گے. احرام پہننے سے پہلے غسل کریں گے. الغسل عند الاحرام ہوا احد الاغتسال الثلاثة المشروعہ. 3 غسل میں نے کہا ہے. حج میں کتنے غسل ہیں؟ آپ جتنے غسل چاہے کر سکتے ہیں, لیکن یہ 3 غسل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. الاغتسال عند الاحرام, احرام کے وقت غسل کرنا. الاغتسال عند دخول مکہ, جب مکے میں داخل ہوں تب غسل کرنا. تو شاید آپ کو اتنا ٹائم نہیں ملے, لیکن جب آپ اپنے ہوٹل پر چلے جائیں گے تو وہاں آپ غسل کریں گے. اور ہوٹلوں کا معاملہ بھی عجیب ہے. جو لوگ ٹریول میں جاتے ہیں شاید ان کو تھوڑی پرائیویسی ہو جائے, لیکن جو لوگ حج کمیٹی میں جاتے ہیں, دوسرے میں جاتے ہیں, اب ایک کمرے میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کو رکھتے ہیں. ہاں, پردے کا عجیب مسئلہ رہتا ہے. ایسے پردہ باندھیں گے, ایسی چادریں ہوں گی, اور بس ایک کمرے میں 12 13 آدمی. تو عجیب. کئی سالوں سے حج کمیٹی کو یا وزارت الحج کو لکھ رہے ہیں کہ صاحب اس کا کچھ کیجئے. ہم لوگ اپنی بیویوں کو بڑے پردے میں رکھتے ہیں, لیکن حج پر آتے ہیں تو پردہ ختم ہو جاتا ہے. ایک ہی کمرے میں 17-20 آدمیوں کو ڈال کے ٹھوس کے رکھا, ایسی حالت ہوتی ہے. تو لیکن وہاں کسی سے لڑ بھڑ تو نہیں سکتے ہیں, حج کا سفر ہے, کچھ کر بھی نہیں سکتے ہیں سوائے اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں. الاغتسال عند الاحرام, الاغتسال عند دخول مکہ, یہ غسل ہے جو مکے میں داخل ہونے کے وقت ہے. تو آپ اپنے ہوٹل میں غسل کر لیں گے جب آپ ہوٹل پہنچیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویغتسل, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت مکہ پہنچے, مکے میں داخل نہیں ہوئے. جب صبح ہوئی غسل کیا اور مکے میں داخل ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم.
تیسرا غسل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، الاغتسال لیوم عرفہ، عرفے کا جو دن آئے گا 9 ذی الحجہ، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا ہے۔ اس کے علاوہ جب چاہے آپ غسل کر سکتے ہیں، جب بھی آپ کو لگے۔ ماشاءاللہ جگہ جگہ باتھ روم بنے ہوئے ہیں، اور یہ بھی ضروری ہے کہ آپ ایک ہی احرام پہ سارا حج کر دیں، 2 احرام لے جائیے۔ کبھی احرام نیچے گر جاتا ہے، آدمی کبھی نیچے پانی رہتا ہے، اس پانی میں احرام گر گیا تو دوبارہ پہننے کو طبیعت تھوڑا کیا کرتی ہے، شک ہوتا ہے، ارے نیچے پتہ نہیں کیسا پانی تھا۔ وہاں چھوڑیے، یہاں ایئرپورٹ میں باتھ روم میں جب آپ جائیں گے پین تبھی نیچے گر جائے گا۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ 2 جوڑے احرام اپنے ساتھ لے جائیں۔ اگر 3 لے جاتے ہیں تو اور بھی اچھا ہے، ہاں دھونے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ اسے بدل سکتے ہیں، احرام بدل سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ ایک ہی احرام پہن لیں تو اسی پر پورا گزر جائے، ایسی بات نہیں۔ یہ تو احرام غسل کرنے کی بات ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہے التنظف، آدمی احرام سے پہلے پاک صاف ہو جائے، بال صاف کر لے، یہ ساری چیزیں آدمی کر لے، اور اسی طرح خوشبو لگا لے۔ التطیب، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کنت اطیب رسول اللہ لإحرامہ قبل ان یحرم، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگاتی تھی۔ 2 فرق اچھی طرح آپ محسوس کریں، خوشبو عورت بھی لگا سکتی ہے، مرد بھی لگا سکتے ہیں، دونوں لگا سکتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے دیکھیے، سنت فی حق الرجال والنساء، خوشبو سنت ہے مردوں کے لیے بھی عورت کے لیے بھی، لیکن فرق کیا ہے، طیب الرجال، مردوں کی جو خوشبو ہوتی ہے، ما ظہر ریحہ وخفی لونہ، اس کی خوشبو دکھتی ہے، رنگ نہیں دکھتا ہے۔ عورت کی جو خوشبو ہوتی ہے اس کا رنگ دکھتا ہے لیکن خوشبو نہیں دکھتی ہے، یہ فرق ہے۔ ایسی خوشبو لگا سکتے ہیں، ایسی خوشبو، اس لیے کہ اللہ ام المؤمنین اپنے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں دیکھا کہ انہوں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ مسجد نبوی جا رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے، تو ابو ہریرہ نے اس عورت کو رکایا، امت اللہ یا امت الجبار، اللہ کی بندی کہاں جا رہی ہے؟ بولا کہ مسجد جا رہی ہوں۔ اچھا مسجد جا رہی ہو، یہ کیسے خوشبو تم نے لگایا ہے؟ خوشبو آ رہی ہے، دوسروں کو خوشبو محسوس نہ ہو، ایسی خوشبو عورت اگر جا رہی ہے، ہمارے پاس اگر پھول ہیں یا ایسی بہت ساری چیزیں ہیں عورتیں لگا کر نکلتی ہیں تو یہ چیز حرام ہے، ایسی عورت خوشبو لگا کر نہیں نکلے گی۔ ان خیر طیب الرجل ما ظہر ریحہ وخفی لونہ وخیر، یہ حدیث کو انہوں نے نقل کیا، رواہ الترمذی وصححہ الالبانی، شیخ البانی نے اس کو صحیح بتایا ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز، احرام میں کیا چیزیں آپ خیال رکھیں، التجرد من المخیط او من ثیابہ قبل احرامہ، یعنی سلا ہوا کپڑا آپ نہیں پہنیں گے، لیکن سلا ہوا بیلٹ یوز کر سکتے ہیں آپ، کیش کا جو بیلٹ ہے اسے، بیلٹ آپ لگانا نہ بھولیں۔ بیلٹ کے ساتھ ساتھ آپ ضرور ایک ناڑا باندھ لیں، اس لیے کہ بیلٹ کا بھروسہ نہیں، یہ چائنا کے بیلٹ پتہ نہیں کب وہ پھٹ بولیں، وہ معمولی سی کلپ ہوتا ہے، وہ کلپ پتہ نہیں کب کھل جائے، ازار نیچے آ جائے۔ ناڑا ملتا ہے، کیا وہ جام بازار میں ہے نا، وہ درزی کے 2-3 دکانیں ہیں نا، کیا نام ہے ان کا، ہاں وہ لوگ وہاں وہ دھاگے کی ریل سب بیچتے ہیں، ان کے پاس موٹا ناڑا ملتا ہے، آپ اس ناڑے کو لے لیں، ناڑا یہ کر کے آپ احرام کے ساتھ باندھ لیں، بالکل حفاظت رہے گا۔ اور جہاں تک وہ بیلٹ ہے، وہ پاکٹ والا بیلٹ، چھوٹا کلپ ہے، ڈھیلا ہونے پر ایک دم کھل جاتا ہے، تو اس سے سطر بھی آپ کا محفوظ رہے گا۔ لیکن آدمی وہ بیلٹ یوز کر سکتا ہے، اور اسی طرح یہ چادر یوز کرے گا، اور اسی طرح بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ کسی کو وہ بیگ، کوئی بیمار ہے، طہارت کنٹرول میں نہیں ہو سکتا، یورین بیگ یوز کرنا پڑتا ہے، کوئی حرج نہیں، آدمی لگا سکتا ہے، لیکن سیکورٹی والوں کو بول دیں کہ میرے ساتھ یہ چیز ہے، کوئی ڈیوائس ہے، ڈیوائس وہ لگاتا ہے، ہارٹ پیشنٹ ہے، ڈیوائس اٹیچ ہوتا ہے، تو آپ اسے الرٹ کر دیں کہ میں پیشنٹ ہوں، میرے ساتھ یہ چیزیں ہیں، تاکہ کوئی غلط یہ نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں ہیں، بیمار اس طرح کی چیزیں یوز کرتا ہے تو اس کے احرام میں یہ چیزیں رکاوٹ نہیں ہیں۔ ان یکون احرامہ فی ازار و رداء ابیضین نظیفین
آدمی سلا ہوا کپڑا پہنے، کیسے بھی پہنے، اللہ یہ ساری چیزوں کا استعمال کر سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں ساتھ ساتھ احرام پہننے کے بعد آپ ایک شرط بھی رکھ سکتے ہیں۔ احرام کی نیت آپ کریں گے، یا اللہ ان حبسنی حابس فمحلی حیث حبستنی، یا اللہ اگر کوئی رکاوٹ آ جائے تو جہاں میں رک جاؤں وہاں میں حلال ہو جاؤں گا۔ آپ اس طرح کی کنڈیشن آپ رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک صاحب نے سوال کیا کہ چلو کوئی عورت ہے وہ حج پر نکل رہی ہے، تو کیا وہ عورت اسے معلوم ہے کہ کس وقت اسے پیریڈ آتا ہے، مینسس کی حالت میں آتی ہے، تو کیا وہ مانع حیض دوائیں استعمال کر سکتی ہے، ایسے ٹیبلٹ کیپسول جس سے وہ پیریڈ اس کا ڈیلے ہو جائے، ایسا یوز کر سکتی ہے کیا؟ تو علماء نے کہا کہ کر سکتی ہے۔ اگر ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے تو عورت اس کو ڈیلے کرنے کے لیے ایسی گولیاں، ایسے حبوب یوز کر سکتی ہے کہ اس کا مینسس تھوڑا کیا ہو جائے، ڈیلے ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک اور چیز جس کے بارے میں مجھے آپ کو بتانا تھا، محظورات الاحرام، یہ تو احرام کی باتیں ہو گئیں۔ احرام پہننے کے بعد آپ اور ہم کیا کیا نہیں کریں گے؟ تو کہتے ہیں وَمَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ 9 9 چیزیں انہوں نے آپ بتائیں۔ احرام کی حالت میں جو آپ کو نہیں کرنے کی ہیں 9 چیزیں بتائی ہیں۔ ایک تو چیز ہے الجماع، بیوی سے تعلق بنانا۔ اب وہاں تو حج میں تو اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اب کے زمانے میں وہاں کی بھیڑ میں آپ ساری چیزیں بھول جائیں گے، جب وہاں جائیں گے تو آپ اس بارے میں سوچیں گے بھی نہیں، لیکن شریعت تو اپنی جگہ ہے، حکم بتانا ہماری ذمہ داری۔ تو یہ اتنی بڑی غلطی ہے اس ماحول میں جا کر، حج ہو جائے، آپ عمرہ کر لیا، حلال ہو گئی، کوئی بات نہیں، عمرے آپ احرام کی حالت میں ساری پابندی ہیں۔ آپ متمتع ہیں، میں سارے حجوں کے بارے میں نہیں کہوں گا، قران، مفرد، اس لیے کہ یہ ہمارے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا ہے، صرف ہم متمتع کی بات کر رہے ہیں۔ آپ حج تمتع کرتے ہیں، حج تمتع میں سیدھی بات ہے، آپ عمرہ کرنے جائیں گے، عمرہ کر لیں گے، احرام کھولیں گے، بال کٹا لیں گے، خلاص آپ ماشاءاللہ آپ اپنی بیوی سے تعلق قائم کر سکتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے 8 ذی الحجہ تک، یوم الترویہ تک آپ فری ہیں، کوئی ریسٹرکشنز نہیں۔ لیکن اگر حالت احرام میں کر لیتے ہیں تو مجھے پڑھ کر بھی بڑا یہ ہوا، کتنی بڑی پنشمنٹ ہے۔ دیکھیے کہتے ہیں اترتب علیہ 5 احکام، اگر حالت احرام میں کوئی اپنی بیوی سے مل لیتا ہے کا مطلب پوری طرح ازدواجی زندگی قائم کر لے، پوری طرح تعلق قائم کر لیتا ہے جیسے عام حالات میں، کیا ہوگا؟ الاثم، پہلے اسے گناہ ہوگا، فساد النسک، دوسرا حج انویلڈ ہو جائے گا، وجوب المضی فی النسک، تھرڈ ون، اچھا میرا حج تو بیکار ہو گیا نا، میں انڈیا واپس چل جانا کی نہیں، تمہیں پورا کرنا پڑے گا، حج پورا گیا لیکن تمہارا کیا پنشمنٹ ہے، پھر تمہیں مینا جانا، عرفہ جانا، مزدلفہ جانا، حج نہیں تمہارا لیکن تمہیں جانا پڑے گا۔ تھرڈ کتنے ہوئے؟ 3، دیکھو کیا پنشمنٹ۔ فورتھ ون، وجوب قضاءہ من العام القابل، آئندہ سال تمہیں پھر حج کو آنا، یہ سال تمہارا گیا نہیں، آئندہ سال تمہیں ٹریول سے آتے کہ خرا ڈال کو آتے کہ آؤ آئندہ سال یہ حج پورا کرو۔ 5، وجوب الفدیہ، کمپنسیشن بھی دینا، اونٹ، دوسرا بکرا گکرا نہیں۔ کتنے ہو گئے؟ یہ سب حرارت کئی کو رتی کیا کرو، بچ کو رہو، صبر کرو، اور حلال ہو جانے کے بعد بیوی آپ کی ہے۔ تو یہ 5 پنشمنٹ اس میں بتائے گئے ہیں۔ یہ کیا شیخ بڑا لمبا ہے، نہیں اللہ فساد النسک، وجوب المضی فی النسک، وجوب قضائہ من العام القابل، وجوب الفدیۃ وہی الابل۔ تو حالت احرام میں آدمی یہ نہیں کرے گا۔ بہرحال اس میں تھوڑا فرق ہے، تحلل اول، تحلل ثانی، یہ دونوں چیزیں ہیں، تھوڑا غور سے سنیں بھائی، حج کا مقام تو یہ اس میں تھوڑا یہ ہے، انشاءاللہ ہم بتائیں گے۔ المحظور الثانی انزال المنی یقظۃ باختیارہ، تو آدمی کچھ چیزوں کا خیال کرے، کچھ چیزیں میں چھوڑ کر آگے بڑھتا ہوں۔ عقد النکاح علی المحرم، نکاح کرنا یا کسی کا نکاح کروانا، یہ ساری چیزیں حالت احرام میں نہیں ہوں گی۔ اور اسی طرح شریعت نے کہا کہ قتل الصید،
شکار کرنا، اب تو شکار کرنے کا وہاں زمانہ ہی نہیں رہا، اب شکار کہاں جائے گا، اب کہاں سے ملیں گے؟ شکار کرنا یا شکار کرنا یا کسی کو شکار بتانا، ادھے وہاں ہرن بھاگتا ہے دیکھو اسے مارو، دو بھی برابر ہیں۔ اسی طرح کہا کہ کچھ چیزیں ہیں جو اس کو میں اسکپ کر کے آگے بڑھتا ہوں تاکہ ساری چیزیں ہمارے پاس آ جائیں، لیکن کچھ چیزیں ہیں جسے آپ کہیں بھی مار سکتے ہیں۔ کون کون سی چیزیں ہیں؟ چپکلی ہے یا جس کو فویسق کہا گیا ہے، کوا ہے، کتا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں جہاں آپ مار سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور چیز جسے کہا حلق الشعر او تقصیر، احرام کی حالت میں بال مڑانا یا بال ٹرم کرنا، یہ دونوں چیزیں بھی جائز نہیں ہیں۔ اور اسی طرح تقلیم الاظفار، ناخن کٹ کرنا احرام کی حالت میں، کچھ لوگ ایسے نیل کٹر سے نہیں کریں گے، دانت کے نیچے رکھے دباتے رہیں گے، جائز نہیں، آدمی کو احتیاط کرنا چاہیے کہ میں حالت احرام میں ہوں۔ اسی طرح استعمال الطیب، پرفیوم یوز کرنا، عطر یوز کرنا، آپ احرام کی حالت میں نیت کرنے سے پہلے جسم کو لگا لیتے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن احرام پہننے کے بعد، نیت کرنے کے بعد آپ پرفیوم یوز نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور چیز احرام کی حالت میں بتایا، تغطیت یعنی مرد آدمی کا سر ڈھانپنا، سر نہیں ڈھانپ سکتے ہیں، لیکن جیسے ہم لوگوں نے ایک زمانے میں شیعہ اور ایران کے حاجیوں کو دیکھتے تھے کہ وہ ٹاپ لیس بسوں میں آتے تھے، ان کی جو بسیں ہوتی تھیں اس میں ٹاپ نہیں ہوتا تھا، تو ویسے نہیں ہے، آپ سر ڈھانپ سکتے ہیں، سر ڈھانپ نہیں سکتے لیکن فلائٹ میں سفر کر سکتے ہیں، ٹیکسی میں سفر کر سکتے ہیں، اپنے روم میں رہتے ہیں، سر ڈھانپنے کا ہے۔ اسی طرح کچھ عورتوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سامنے ایسا کیپ کے جیسا رکھ لیتے ہیں، یہاں سے کچھ کپڑا لٹکا لیتے ہیں، چہرے پہ کپڑا نہیں لٹکانا، اسی نہیں۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتی ہیں کہ ہم چہرہ کھلا رکھتے تھے، اگر اجنبی آتے تو ہم چہرہ ڈھانپ لیتے تھے، ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ہمیشہ ویسا اتنا لمبا ایسا کر کے یہاں سے کپڑا، ایسی ضرورت نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کے بعد وَلَا تَخَمِّرُوا رَأْسَهُ، اپنے سر پر خمار نہ ڈالو، تو مطلب اسی طرح سلا ہوا کپڑا احرام کی حالت میں نہ پہنے۔ اسی طرح عورت کے لیے کہا گیا کہ انتقاب المرأہ، عورت نقاب نہ پہنے، لیکن اس کے بارے میں کہتے ہیں وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ، جو عورت احرام کی حالت میں ہے وہ نقاب نہیں پہنے گی، لیکن غیر مرد اگر آ جاتے ہیں تو وہ اپنا چہرے کو ڈھانپ لے گی، اپنے چہرے سے یہ کر لے گی، وہ بات ہے۔ بہت سارے عورتوں کو میں وہ پنکھا رکھتے تھے، وہ پنکھا آتا نہیں اس کا، تاڑ کے پتے کا پنکھا، ایسے آڑا کر لیتے، برحال خیر۔ اور اسی طرح لبس القفازین، اسی طرح قفاز، ہاتھ کا وہ کیا بولتے شیخ حسین، ہاتھ میں جو پہن، دستانے پہننا، انگلش میں کیا بولتے بیٹا، ہاں، تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے جیسے شریعت میں ہے۔ و تحریم، یہ ہاتھ کے دستانے پہننا صرف مرد کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں، مرد کے لیے بھی نہیں، مرد بھی دستانے نہیں پہن سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جہاں تک وہ شو پہننے کے ہیں جس میں ٹخنا نہ دکھتا ہو، ویسے چپل اور شو نہیں پہن سکتے ہیں، جسے کیا بولیں گے، اسے اینکل، جو آپ کا ٹخنا کیا ہو وہ بالکل نظر آئے، نظر اگر آتا ہے تو کیسے بھی چپل آپ پہن سکتے ہیں۔ اور سارے میرے حاجی صاحبان کو ایک بات میں بتا دوں کہ آپ ہوائی چپل لے جاتے ہیں، کچھ ٹورس والے آپ کو تھیلی دیتے ہیں، تھیلی میں آپ رکھ لیتے ہیں، ہوائی چپل جو لے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ 10-15 بار یا کم از کم 5 بار آپ کے چپل گم جائیں، کوئی لے جاتا ہے، کسی اور کی چپل آپ لے جاتے ہیں، وہ عام چیز ہے۔ کل ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ میں ریاض الجنہ میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک یہ عطر کی ایک شیشی ملی، میں لے گیا، میں نے یوز بھی کر لیا، اللہ مجھے پوچھے گا کیا؟ تو وہ شے یسیر ہے، نتھنگ، معمولی چیز ہے۔ آپ کو اگر $1000 مل گئے، آپ لے لیے تو وہ بات الگ۔ وہاں مکتب المستودع ایک آفس ہے جہاں گمشدہ چیزیں جمع کی جاتی ہیں، اگر کوئی چیز آپ کو مل جائے تو آپ وہاں کیا کریں گے، لے جا کے وہاں دے دیں گے، جس کا مال ہوگا وہ وہاں سے نشانی بتا کر لے جائے گا۔
لیکن شے یسیر اس پر اللہ تعالیٰ پکڑ دکڑ نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح کچھ اور چیزیں ہیں جس کے بارے میں کہتے ہیں ما یحرم، خاص کر مردوں کے لیے، تو یہ ساری چیزیں تو ہم نے سن لیا۔ اور ایک اور چیز جس کے بارے میں ہم نے کہا کہ حج کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ 3 قسم کا، آپ کو تو معلوم ہے۔ تینوں قسموں کی تفصیل ہم بتانا نہیں چاہتے ہیں آپ کو، بس ہم بات کر رہے ہیں حج تمتع کی۔ اور علماء نے کہا کہ حج تمتع افضل ہے۔ اللہ کے کیوں افضل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا حج تمتع کے بارے میں تو میں بھی جانور نہیں لاتا، میں بھی حج تمتع کر لیتا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، قران افضل ہے، اس لیے کہ اللہ نے نبی کو قران کی توفیق دی تھی۔ بہرکیف حج تمتع ہم کرتے ہیں۔ حج تمتع میں ہوتا کیا ہے؟ تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ حدیث ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ صحابہ نے تینوں قسم کے حج کیے، جسے کہتی ہیں منا من احل بعمرہ، ہم میں سے کچھ لوگ تھے جنہوں نے صرف عمرے کا احرام باندھا، جیسے ہی میقات آیا آپ نیت کریں گے اللہم لبیک عمرہ، اللہم لبیک عمرہ، یا اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں۔ تو کچھ صحابہ تھے جنہوں نے من احل بحج و عمرہ، جنہوں نے حج اور عمرہ دونوں کی نیت کی۔ ومنا من احل بحج، کسی نے صرف حج کی نیت کی۔ تو اس میں ہم کو کیا پڑتا ہے؟ ہم لوگ اگر سارے حج متمتع کریں گے نا ہم لوگ، تو اس میں کتنے طواف ہیں؟ 2 طواف ہیں۔ کتنے سعی ہیں؟ 2 سعی ہیں۔ اس میں ہدی ذبح کرنا ہے، اس میں جانور ذبح کرنا بھی ہے، 2 طواف ہیں، 2 سعی ہیں۔ ہاں، یہ متمتع ہے جو حج آپ کریں گے۔ تو ہدی، یہ تو آپ ٹوکن لے لیں گے، جدہ ڈیولپمنٹ بینک کا جو ٹوکن ملتا ہے وہ ٹوکن لے لیں گے، اس ٹوکن کے حساب سے آپ اپنے سر کے بال مڑا لیں گے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بیٹھ جائیں کہ پتہ نہیں میرا جانور ذبح ہوا کہ نہیں ہوا، میں بال مڑاؤں کہ نہیں مڑاؤں، کیا کروں، ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آتے گئے، صحابہ پوچھتے گئے اللہ کے نبی میں نے بال مڑانے سے پہلے جانور ذبح کر دیا، جانور ذبح کرنے سے پہلے میں نے یہ کر دیا، اللہ کے نبی میرا حج ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ افعل ولا حرج، کر لو کوئی بات نہیں، کر لو کوئی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا۔ تو یہ دیکھیے صفت النسک الاول، ہم لوگ بات کرتے ہیں تمتع کے بارے میں، جو حج آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کا حج قبول فرمائے۔ تمتع کے بارے میں ہم سے آپ اشہر حج میں آپ عمرے کا احرام باندھیں گے، کیا بولیں گے؟ اللہم لبیک عمرہ۔ پھر آپ سارا عمرہ کر لیں گے۔ عمرہ کیسے کریں گے؟ لمبی کیفیت ہے، آپ نے اگر شارٹ میں ہم بولیں گے تو آپ لبیک، عمرے کی نیت کرنے کے بعد آپ کو تلبیہ کہنا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جیسے ہی آپ نے تلبیہ، یعنی جیسے آپ نے نیت کر لی، بار بار آپ تلبیہ کہیں، یہ ذکر ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ حج توحید کا مظہر ہے، جہاں ہمیشہ آپ کو ذکر کرنا پڑتا ہے۔ جیسے آپ فلائٹ میں بیٹھے ہیں، آپ گاؤں گلی کی باتیں نہیں کریں گے، وہ دیکھ انہیں بھی آئے، دیکھ ارے انہوں بھی آئے ہی نا، ہمارے ساتھ ہی انہوں آئے کہا، جاتے بھی تمہارے ساتھ ہی جاتے ہیں۔ ان کے پیچھے ٹائم ویسٹ کرنے سے بہتر ہم ذکر کریں، تلبیہ بولیں۔ بالکل آپ تلبیہ بولتے رہیں۔ کب تک بولیں گے تلبیہ عمرے میں؟ کعبۃ اللہ میں پہنچنے تک آپ تلبیہ بولتے رہیں۔ تلبیہ بولتے آپ کعبہ پہنچے، کعبہ نہا دھو کر تو جائیں گے، کعبہ جب پہنچیں گے تو آپ 7 مرتبہ طواف کریں گے۔ طواف حجر اسود سے شروع کریں گے، حجر اسود سے شروع کریں گے، 7 مرتبہ آپ طواف کریں گے۔ اور ہر طواف کی الگ الگ دعائیں تو نہیں، الگ الگ دعائیں آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں، باوضو ہو کر طواف کریں گے، لیکن آپ نے 3 طواف کر لیے، پھر اچانک نماز کا وقت آ گیا تو آپ نماز پڑھ لیں، باقی طواف کیا کریں گے؟ 4 طواف بعد میں کر لیں، جو بھی بچیں گے نماز کے بعد کنٹینیو کریں، کوئی بات نہیں، کنٹینیو کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ تو آپ حجر اسود کو جب شروع کریں گے کیا بولیں گے؟ اللہ اکبر،
اللہ اکبر، تو حجر اسود کو اگر چوم سکتے ہیں، کس کر سکتے ہیں تو جا کر کس کریں، نہیں کر سکتے ہیں اگر ہاتھ اگر چھو سکتے ہیں تو ہاتھ کو آپ بوسہ دے لیں۔ اللہ کے نبی کے پاس عصا تھا تو عصا سے ایسی کیا، اگر کوئی عصا سے بہت، لیکن ادھر جب جائیں گے رکن یمانی کی طرف تو آپ اسے پیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آدمی چھو سکتا ہے، ایسے کر سکتا ہے۔ تو یہ 7 چکر ہیں جو آدمی وہاں لائٹ لگا ہوا ہے وہاں سے شروع کریں گے، اور جن کے ساتھ عورتیں ہوتی ہیں ان کا خیال کرنا ان کو پڑتا ہے۔ پہلی طواف میں آپ اضطباع کریں گے، اضطباع کچھ اصطلاحات ہیں جن کو آپ اچھی طرح یاد کر لیں جو حج میں آتے ہیں۔ جگہ جگہ مشینیں لگی ہوئی ہیں حرم میں، جگہ جگہ ڈیوائس مشینیں ہیں، وہ اس میں آپ کلک کریں گے تو سارا جس لینگویج میں چاہے وہ آپ کو سمجھا دے گا، آپ کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا ہے، ساری چیزیں۔ تو آپ شروع کے جو 3 چکر ہیں اس میں آپ رمل کریں گے۔ رمل کا مطلب یہ ہے کہ دوڑنے جیسی آپ حرکت کریں گے، بالکل ایکشن کریں گے۔ جب عورتیں آپ کے ساتھ ہوں تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ دوڑ کے چلے جائیں پیچھے عورتیں رہ جائیں، ان کا خیال کریں دوڑنے کی جیسے شروع کی 3 طواف میں۔ اور یہ جو طواف ہوگا آپ کا یہ طواف قدوم ہوگا، یعنی آپ پہلے آپ آ رہے ہیں، عمرے کا طواف آپ کا ہے، تو اس طواف میں آپ یہ مونڈا کھلا رکھیں گے، لیکن نماز جب پڑھیں گے تو مونڈے کو کلوز کر دیں گے، تو مونڈا کلوز کر دیں گے۔ آپ نے یہ 7 چکر جب آپ کر لیے اس کے بعد مقام ابراہیم پر جائیں گے، اور مقام ابراہیم پر جا کر اس کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص۔ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ بالکل سٹ کے، مقام ابراہیم وہاں ہے تو بالکل 2 فٹ چھوڑ کے نہیں، آپ جس کے پیچھے اگر 500 میٹرز بھی چلے جائیں تو مقام ابراہیم کے پیچھے۔ اگر یہاں بھیڑ ہے تو آپ پیچھے چلے جائیں، پیچھے جا کر آپ اچھی طرح سے 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ اگر ممکن ہو تو زمزم پئیں گے، تھوڑی دیر راحت سے بیٹھیں گے، پھر سعی کرنے کے لیے پہنچیں گے۔ تو اس میں ایک چیز ہے، اگر آدمی طواف کے بیچ میں بریک دے سکتا ہے، کیا بریک، شارٹ بریک دے سکتے ہیں، کنٹینیوسلی کرنا ہے، شارٹ بریک دے سکتے ہیں۔ البتہ طواف اور سعی کے بیچ میں لانگ بریک دے سکتے ہیں۔ اگر صبح آپ نے طواف کیا ہے تو شام میں سعی کر سکتے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ طواف کر کے ہی تھک جاتے ہیں، سعی کرنے کا اتنا دم نہیں رہتا ہے، میں نے بھی ایسی کہ میرے پاس بھی سارا تھا۔ تو آپ آرام کر لیجئے، کچھ دیر بیٹھ جائیے، اس کے بعد آپ سعی کیجئے، کوئی حرج نہیں ہے۔ سعی کریں گے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ سعی کہاں سے شروع کریں گے؟ صفا سے، جیسے اللہ نے ذکر کی ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا سے شروع کریں گے اور مروہ پر ختم کریں گے، اور بیچ میں جو میلین اخضرین جو گرین نشان ہیں وہاں آپ تھوڑا دوڑیں گے، لیکن جن کے ساتھ عورتیں ہیں عورتوں کا خیال کریں، ایسا نہ ہو کہ وہ بھیڑ میں گم ہو جائے، بہت تکلیف ہوتی ہے اور سارا حج اس سے ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو آپ کہاں چڑھیں گے؟ صفا مطلب صفا کے اوپر تک چڑھیں گے۔ ہمارے زمانے میں تو کھلا تھا، اوپن تھا، ہم لوگ ابھی تو گلاس لگا دیا گیا، نہیں، ہمارے زمانے میں بالکل اوپن تھا، ہم لوگ اوپر چڑھتے تھے جیسے پہاڑ پر چڑھے ہیں، اور وہ بھی اونچا تھا۔ اب تو کیسے پورا ڈاؤن ہو گیا ہے، اس پر لوگوں نے شاید کیل لگا دیا کہ چاہے پتھر اکھڑے نہ، کیل لگا دیا گیا ہے۔ تو برہ کہ وہاں پہنچ کر آپ دعا کریں گے، من شعائر اللہ فمن حج البیت، قرآن مجید کی آیت پڑھیں گے، اور دعا بھی کریں گے، انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، آپ دعا کریں گے، جو بھی دعائیں ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو سکھائیں گے۔ تو کہتے ہیں یہ آپ متمتع ہیں، آپ نے طواف کر لیا، سعی کر لیا، اور سعی کرنے کے بعد آپ اس میں یہ آپ کا عمرہ ہے تو عمرے کے 3 ارکان ہیں جس کے بغیر آپ کا عمرہ نہیں ہوگا، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ ایک طواف ہے، طواف کے بغیر تو عمرہ نہیں ہے، اور اس سے پہلے تو احرام ہے، احرام میں ہوگا، اس کے بعد طواف ہے، اس کے بعد سعی ہے۔ تو عمرے میں کیا چیز واجب ہے؟ واجب اور رکن کا آپ معلوم ہے، رکن کا مطلب یہ کہ نہیں ہے تو ہوگا نہیں، واجب میں کم از کم آپ
کمپنسیشن دے کے، فدیہ دے کے آپ اسے کور کر لے سکتے ہیں۔ حلق ہے اور تقصیر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑانے والے کو 3 مرتبہ رحمت کی دعائیں دی ہیں، اور کٹنگ کرنے والے کو 1 مرتبہ، ٹرم کرنے والے کو۔ ابھی آپ کو حج میں بھی یہ کرنا ہے تو آپ ٹرم کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے، یا آپ حلق کر لیں اور حج میں صرف اس طرح پھیر لیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، دونوں ثواب آپ کو مل جائیں گے۔ ایسا نہیں ہو کہ میں اب ٹرم کر لیتا ہوں، حج میں میں حلق کرتا ہوں، نہیں ویسے شیو کرتا ہوں، نہیں ہے۔ آپ ابھی بھی کر کے 2-4 دن میں بال آ جاتے ہیں، نہیں پھر آپ اس کو ان بالوں کو حج میں بھی کر لے سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں وَلَا بُدَّ لِلْمُتَمَتِّعِ أَن يَفْرِغَ مِنَ الْعُمْرَةِ مِنْهَا بِأَنْ أَخَلَّ بِشَيْءٍ مِنَ الطَّوَافِ وَطَافَ ثُمَّ فَلَيْسَ بَلْ، تو جتنی عمرہ کی چیزیں ہیں ان تمام سے آپ فارغ ہو جائیں۔ تو فارغ ہو جانے کے بعد آپ کا عمرہ ہو گیا تو آپ بالکل پاک صاف ہو گئے۔ اب پھر یہ سعی ختم ہو گئی تو آپ اپنے بال مڑا لیں گے، لیکن عورتیں کیا کریں گی؟ عورت کے بال ان کے شوہر جو بھی ان کے متعلق ہیں وہ قینچی سے کٹ کر لیں گے، یعنی چوٹی کے آخری حصے سے ایسے اس انگلی کے پورے کو لپیٹ کر کے جتنے بال آتے ہیں قینچی سے۔ کچھ لوگ وہیں عورت کے بال کھول کے وانچ کٹ کرنا شروع کر دیں، ضروری نہیں، اپنی بیوی ہے لے جائیے ہوٹل میں جس کمرے میں بھی ہے، عورت کے بال کوئی نہ دیکھے، عورت کے بال بھی پردہ ہیں، لے جا کر اس کے بال وہاں مڑائیے۔ وہاں جیسے ہی صحیح ہوتے ہی کھولو جی تمہارا سر میں کاٹوں، وانچ دونوں۔ ہر جگہ یہ عجیب مردوں کی عادت ہے، جہاں چلا اپنی چلانے لگتے ہیں، یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ تو ایک اور چیز جس کے بارے میں کہتے ہیں، انہوں نے تینوں حج کے بارے میں بتایا ہے، جس کو میں آگے بڑھ کے کچھ باتیں آپ کو، اس لیے کہ حج کی جو باتیں ہیں وہ بہت ضروری چیز ہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ کو تو یہ یاد ہے، اس بات بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو لوگ ہدی جانور نہیں دے سکیں گے وہ لوگ کیا کریں گے؟ تو کہا کہ وہ لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں 3 سفر میں، اور باقی یہاں آ کر بھی 3 روزے وہاں باقی آ کر روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح کچھ اور چیزیں انہوں نے یہاں بتایا ہے کہ التلبیہ وحکمها ووقتها ابتداء وانتہاء، جو لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، جو تلبیہ آپ کہتے ہیں تو وہ عمرے میں احرام کی نیت سے لے کر جب آپ کعبۃ اللہ میں داخل ہوں گے تب تک تو آپ کہیں گے، تب تک آپ تلبیہ کہتے رہیں گے۔ لیکن جیسے کہتے ہیں لیکن حج کے اندر یہ کہاں سے ہے؟ تو کہتے ہیں کہ لِأَنَّهُ بِشُرُوعِ وَإِنْ كَانَ مُفْرِدًا عِنْدَ الشُّرُوعِ فِي الطَّوَافِ فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الطَّوَافِ فَإِنَّهُ يُعَابِدُ التَّلْبِيَةَ۔ تو اس کے بعد جہاں تک حج میں ہے، جمرہ عقبہ پر 10 ذی الحجہ کو جب وہ جائیں گے کنکری مارنے کے لیے، وہاں وہ طواف یعنی تلبیہ ختم کریں گے۔ 8 ذی الحجہ کو جب احرام باندھیں گے حج کا تب تلبیہ شروع کریں گے، جمرہ عقبہ پر جب پہنچیں گے 10 ذی الحجہ کو وہاں تلبیہ ختم کریں گے۔ اسی طرح دخول مکہ، مکے میں کیسے داخل ہوں؟ کہا کہ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے داخل ہوئے، لیکن آج ویسے نہیں ہے، جس طرح سے بھیڑ کم ہو اس دروازے سے آپ داخل ہوں گے۔ آپ کا ہوٹل جس طرف پڑتا ہے آپ ڈور نمبر یاد رکھ لیں۔ ہوتا کیا ہے، میں نے ایک چیز جو نوٹ کی ہے، ہم اپنے عورتوں کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں، عورت سے کہتے ہیں تم یہاں بیٹھو، میں آتا ہوں، لیکن جب واپس آتے ہیں تو عورتیں وہاں نہیں رہتی۔ کیوں نہیں رہتی ہیں؟ پولیس وہاں سے بھگا دیتا ہے، جہاں آپ نے بٹھایا غلط جگہ بٹھایا، اب یہ آ کے تلاشتے رہتے حضرت محترمہ نہیں ملتی۔ تو بہتر ہے کہ آپ ان کو ایسا کچھ بتا دیں کہ باہر دورات میاں ہیں، دورات میاں جو وضو خانے ہیں، وضو خانے کا کسی وضو خانے کا نمبر آپ بتا دیں کہ آپ یہاں بیٹھے رہیں۔ کچھ نشہ، ہم انڈیا والے ہیں، ہم کو اچھا آتا ہے ساری چیزیں، کیسے بیوی کو سمجھانا ہے آپ ان کو اچھی طرح سمجھا لے سکتے ہیں، کوئی خاص نشان بتا دے سکتے ہیں تاکہ ان کو ڈسٹرب نہ ہو۔ اوکے، اس کے بعد ایک اور چیز جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ طواف شروط و انواعہ و صفۃ، یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ طواف کے شروط کیا ہیں اور اس کی قسمیں کیا ہیں۔ طواف کے بارے میں اچھی طرح سن لیں کہ طواف کے الگ الگ نام آتے ہیں عمرے میں، یعنی پہلی بار جب آپ متمتع جب جاتے ہیں وہ طواف قدوم ہے،
طواف قدوم ہے جب آپ جا کر کرتے ہیں. اس کے بعد جب 10 ذی الحجہ کو جب آپ مینا سے واپس آئیں گے، آ کر قربانی دے کر بال مڑا کر جب واپس آئیں گے، وہ طواف افاضہ ہے یا طواف زیارہ ہے، وہ طواف ہے. یہ دونوں چیزیں آپ کے لیے ضروری ہیں. تو طواف میں آدمی کا سطر ڈھکا ہونا چاہیے اور وضو کی حالت میں ہونا چاہیے، جیسے علماء کہتے ہیں. الطواف بالبیت صلاح، کہا کہ طواف بھی ایک طرح سے نماز کی طرح ہے، لیکن اس میں بات کرنے کی اجازت ہے، آدمی بات کر سکتا ہے. حدیث چونکہ بعض نے کہا کہ ضعیف ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ آدمی طواف کی حالت میں باتیں کر سکتا ہے. تو لیکن جیسے کہتے ہیں کہ آدمی جتنا ہو سکے طواف کی حالت میں دعاؤں کا لحاظ کرے، دعا پڑھتا رہے، جو بھی دعائیں اسے یاد ہیں ان دعاؤں کو آدمی پابندی سے پڑھتا رہا کرے. اور اسی طرح ایک اور چیز جس کے بارے میں یہاں بتایا گیا ہے کہ طواف کی حالت میں اور کیا نہیں کرنا چاہیے آدمی کو. کچھ لوگوں نے شرط کے بارے میں کہا کہ طہارت، ان من اراد ان یطوف فلیطہر، لیکن آدمی طہارت کی حالت میں ہو تو اچھا ہے. طواف حجر اسود سے آدمی شروع کرے گا، اور اس کے بعد کچھ اور نشانیاں انہوں نے یہاں لکھی ہیں. ہم لوگ دعاؤں کو بھی ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ دعائیں کیسے پڑھیں، تو مختصر میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے بعد آدمی جب اس کا عمرہ ہو جائے گا تو آدمی اپنا ہوٹل میں رہے گا، اس لیے کہ وہ حلال ہے، کوئی پابندی اس پر نہیں ہے. لیکن 8 ذی الحجہ کو جسے یوم الترویہ جسے کہتے ہیں، اس یوم الترویہ والے دن صبح صبح وہ احرام کے کپڑے پہنے گا، پھر حج کی نیت کرے گا، اللہم لبیک حجن، اللہم لبیک حجن. اور ٹراول والے جو ہوتے ہیں کبھی کبھی رات ہی کو نکل جاتے ہیں، نیچے رات ہی کو لے کے نکل جاتے ہیں. تو اب آپ جائیں گے مینا، جہاں آپ پہنچیں گے وہاں 5 نمازیں آپ کو پڑھنی ہیں. اگر فجر آپ نے یہاں پڑھ لیا، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، دوسرے دن کی 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز آپ مینا میں پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ قصر کی نماز کے طور پر آپ پڑھیں گے. ہر نماز کو اپنے وقت پر قصر کی نماز کی طرح پڑھیں گے. لیکن اسی بات کو لے کر وہاں سارے جھگڑے ہوتے ہیں. کچھ لوگ پوری نماز پڑھنا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی نے قصر کی نماز پڑھی، لیکن حج لڑائی جھگڑے والی جگہ نہیں. جیسے شیخ محترم نے کہا، آپ مجھے کہیں بھائی آپ اپنی نماز پڑھ لیں، ہم اپنی نماز پڑھ لیتے ہیں. اب یہ تو نہیں کہ ہم آپ کے ٹراولز کے ساتھ آئیں تو ہم آپ جیسے بولے ویسے سنیں. اللہ کے نبی کا طریقہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں قصر کے ساتھ یعنی 4 رکعت والی نماز 2 رکعت کر کے پڑھا ہے، ہم ویسے ہی پڑھتے ہیں. تو رات مینا میں آپ گزارے ہیں. 9 ذی الحجہ ہے، آپ جا رہے ہیں عرفہ کی طرف جا رہے ہیں. تو عرفہ میں جب آپ پہنچیں گے تو ظہر کی نماز پڑھیں گے. وہاں ظہر کی نماز کے بعد وہاں خطیب خطبہ دیں گے، اور پھر عصر کی نماز یہ 2 ملا کر پڑھیں گے. ظہر اور عصر 2 ملا کر پڑھتے ہیں، اور بھی قصر کے ساتھ. اس کے بعد پھر آپ اللہ کے ذکر میں لگ جائیں گے، دعا میں، مناجات میں. اسی لیے کہا کہ بہترین دن یوم عرفہ کا ہے، اور وہ دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اللہ کے نبی سے کہا کہ افضل ما قلت والنبیون من قبلی، میں نے اور نبیوں نے جو کہا ہے اس سے بہترین دعا کوئی نہیں ہے. اس دعا کو آپ بار یاد کریں. عرفے کا یہ جو موقع ہے زندگی میں بہت کم آپ کو ملتا ہے، اسے لاس ہونے نہ دیں. میں نے دیکھا کہ عرفہ وہاں بٹ رہا ہے، کہیں ڈرنک بٹ رہا ہے، کہیں بریانی کی پیکٹیں بچ رہے ہیں، لوگ چھتری الٹی کر کے لے رہے ہیں. ایسا لیے تو ملتا نہیں نا. جو پھینک رہا ہے وہ اسے کیا کر رہا ہے. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، ادر نیبر کنٹریز کی جو لوگ ہیں ان کو دیکھا کہ اپنا امبریلا الٹا کر لیتے ہیں. انہیں پھینکا سیدھا کو امبریلا میں گرتا. بولا کہ ارے دینے والا اللہ تو ہر جگہ دیتا ہے، ہم کھانے کے تھوڑے نہ جاتے ہیں. ہمارے پاس کھانا اللہ نے بہت دیا ہے، عبادتوں کے لیے جاتے ہیں. ہاں پیاس لگی، پانی کا باٹل آدمی لے سکتا ہے. پیاس لگتی ہے، آپ پانی کا باٹل خرید لے سکتے ہیں یا کسی سے لیتے ہیں. بہت سارے لوگ عجیب حرکتیں ہیں. کہا کہ عصر سے لے کر مطلب ظہر اور عصر ہم نے پڑھ لیا، بس عبادتوں میں لگ گئے، دعاؤں میں لگ گئے.
اب دعا کرتے رہے. آپ دیکھیں گے تو تعجب کریں گے, عرفے کا میدان ہے, کوئی کسی درخت کے نیچے ادھر ادھر بیٹھے اللہ سے مناجات کر رہا ہے, رو رہا ہے, گڑ گڑا رہا ہے. تو کوشش کریں کہ آپ بھی ان لوگوں میں سے ایک ہوں. ہم سب کے لیے دعا کریں, میرے لیے, شیخ کے لیے, کہ اللہ ہم سب کو صحت دے, عافیت دے. عرفے کے دن نہ بھولیں. کب تک کریں گے؟ جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے. سورج غروب ہونے کے بعد آپ کو عرفات سے نکلنا ہے. سورج غروب ہونے سے پہلے نہیں نکلنا ہے. سورج غروب ہونے کے بعد آپ عرفات سے نکلیں گے, جا رہے ہیں مبیت مزدلفہ, مزدلفہ کی طرف. وہاں آپ کو رات گزارنا ہے. تو ہمارے زمانے میں وہاں, وہ زمانے میں ٹینٹ نہیں تھے, اب پتہ نہیں کیا ہے, اللہ بہتر جانتا. ہم کو 20 سال ہو گئے ہیں, لیکن اب کی کیا حالت ہے اللہ بہتر جانتا. مزدلفہ میں ٹینٹ ہے کہ نہیں ہے میں نہیں جانتا, لیکن ہے. اچھا, تو مزدلفہ میں آپ رات گزاریں گے. ہاں اچھا, ماشاء اللہ, آپ سونے کے لیے کارپیٹ بھی ہیں, اس لیے کہ آپ کو سونا ہے. اللہ کے نبی مزدلفہ میں سوئے ہیں, آپ کو سونا ہے, اس لیے کہ دوسرے دن آپ کے پاس بہت سارے کام ہیں. تو مزدلفہ سے کنکریاں لیتے ہیں, پبلس, کنکریاں, چھوٹی چھوٹی کنکریاں, اس لیے کہ مارنے والے کوئی چپل لے کے بھی مارتے ہیں. ہاں تو مجھے بہکایا نہیں, لے کھا, بالکل چپل لے کو, انہیں بہکایا کرتے, چپل لے کو مارتے ہیں, چھتری لے کو مارتے ہیں. عجیب عجیب انداز لوگوں کے ہم نے دیکھے ہیں. کہا کہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں, اللہ کے نبی نے کہا کہ کسی کو زخمی نہ کر دے تمہاری چھوٹی چھوٹی کنکریاں. اب ان کنکریوں کو دھونا نہیں ہے. کچھ لوگ اسے دھوتے ہیں, مارتے ہیں سو پتھر کو, اب وہ کنکریاں الگ, دھوتے ہیں سو الگ. بولا کہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ ان کنکریوں کو لے لیں. لے کے آپ مزدلفہ کے دن آپ کو کیا کرنا ہے, مغرب کی نماز آپ نے وہاں نہیں پڑھی ہے, عرفہ میں نہیں پڑھی ہے. سورج غروب ہونے کے بعد آپ نکل گئے ہیں, سیدھا جب نکلے ہیں تو آپ جیسے مزدلفہ پہنچے, مغرب اور عشاء 2 نمازیں آپ پڑھ لیں. پڑھنے کے بعد آپ سو جائیں. اللہ کے نبی نے اس دن وتر کی نماز بھی نہیں پڑھی. مزدلفہ میں اللہ کے نبی نے وتر کی نماز بھی نہیں پڑھی. اس لیے ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ وتر واجب نہیں ہے, جبکہ بعض فقہا واجب الوتر بولتے ہیں. اسی لیے انہوں نے استدلال کیا, ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ وتر واجب نہیں ہے, اس سے استدلال کیا. تو آپ مزدلفہ پہنچے, آرام سے سو جا کر صبح فجر تک آپ سو جائیں. ٹھیک ہے, اس میں تھوڑا ایگزمپشن ہے. کسے؟ اگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ خواتین ہیں, عورتیں ہیں, مطلب عورتیں ہیں, عورتوں کو کیا ہے, عورتوں کو چھوٹ ہے, وہ آدھی رات ہی کو نکل جا سکتی, کنکری مارنے کے لیے آدھی رات کو نکل جا سکتے ہیں. کمزور, بہت سارے وہ بوڑھے لوگ, وہ لوگ نکل جا سکتے ہیں. لیکن جو لوگ اچھے ہٹے کٹے ہیں وہ فجر کی نماز پڑھ کے نکلیں گے. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے 10 ذی الحجہ, یوم النحر. عربی میں سارے دن کے نام ہیں. 8 ذی الحجہ کا نام تھا یوم الترویہ. ہاں کیا تھا؟ یوم الترویہ. یوم الترویہ نام اس لیے رکھا کہ وہ لوگ اس دن اونٹوں کو پانی پلا کے ریڈی کرتے تھے, حج پہ جانا ہے, تو اسی لیے سیراب ہونے کا دن. اس کے بعد 9 ذی الحجہ کا نام ہے یوم النحر, یوم عرفہ, عرفے کا دن. اس کے بعد مزدلفہ ہے, مبیت مزدلفہ تو رات ہے. اور 10 ذی الحجہ کا نام ہے یوم النحر, قربانی کا دن. آپ پہنچے ہیں, پھر آپ عرفہ سے رات مزدلفہ میں گزارا, پھر پہنچے آپ مینا. جب آئیں گے تو آپ سیدھے جائیں گے کہاں؟ کنکری مارنے کے لیے. ہمارے زمانے میں تو ویسے نہیں تھا جیسے آج ہے. میں نے دیکھا تو بڑا تعجب کیا, بڑے بڑے یہ بنا دیے گئے ہیں, اور وہ یہ اسکلیٹر بھی لگا دیے گئے ہیں. ہاں میں تو پھنس گیا تھا. میرے ایک قریبی رشتہ دار شیخ احمد, ان کا نا آج بھی یاد کرتا ہوں, انہوں نے مجھے اوپر اٹھا لیا, ورنہ میں آج یہاں نہیں ہوتا تھا آپ کو بولنے کے لیے. ہاں تو کہتے ہیں کہ وہ اسکلیٹر لگے ہوئے ہیں, آپ ان کنکریوں کو ایسے ماریں کہ وہ سیدھے اس میں گر جائے, جو وہاں یہ ٹینک بنا ہو اس میں وہ گر جائے, چلو آپ کی کنکریاں ہوگی. تو کس کو مارتے ہیں؟ جمرۃ العقبہ. 10 ذی الحجہ کو آپ صرف ایک شیطان, اب شیطان نہیں ہے, شیطان سمجھ کے ماریں گے تو مشکل ہو جائے گی بات, وہ ایک اللہ کے نبی کی سنت ہے, آپ اسے ماریں. تو بہت سارے لوگ اس تصور سے مارتے ہیں کہ میں شیطان کو مار رہا ہوں, تو
تو اسی لیے ان کے جذبات بھی ویسے ہوتے ہیں، اے جوش میں بڑے اس میں ماں کے مارتے ہیں، بات صحیح نہیں ہے۔ تو آپ نے جمرۃ العقبہ پہنچے، وہاں پہنچ کر آپ نے کنکریاں مار دیں، اس کے بعد آپ آئے، سر مڑانے کی بات ہے۔ میں سارے لوگوں کو ایڈوائز کروں گا کہ آپ پہلے دیکھیں کہ کون آدمی کیسا سر مڑا رہا ہے۔ ہم لوگ دیکھیں کبھی سر لال ہو جاتا ہے کسی کا، اس دن کیا ہوتا ہے، اناڑی حجام بھی آ جاتے ہیں، جن کو اس دن پیسے کمانا ہوتا ہے، ہاتھ میں اس طرح لے کہ وہ بھی کہیں بیٹھ جاتے ہیں، چلو ہم بال نکالیں گے، تو بال کم نکالتے ہیں، کھال زیادہ نکالتے ہیں، ہاں کہیں خون آ رہا ہے، کہیں ایسا ہو رہا ہے۔ پہلے آپ ٹرائی کر لیں، پہلے دیکھیں کہ آپ کسی اچھے، وہاں اگر حکومت کی طرف سے ہے تو آپ وہاں جا کے بھی کر سکتے ہیں، ہر کسی کے ہاتھ میں اپنا سر نہ دیں تاکہ آپ کا حج اچھا ہو۔ آپ پہلے آزما لیں کہ بھائی وہ جو کر رہا ہے اچھا ایکسپرٹ آدمی ہے یا سر لال کرتا ہے، آپ اچھی طرح دیکھ کے اپنا سر حوالے کریں۔ اور چلیے ہم نے بال بھی مڑوا لیے، تو اب اس کے بعد ہم کو کرنا کیا ہے، قربانی کا مسئلہ ہے۔ قربانی ہم نے کوپن لے رکھے ہیں، قربانی بھی ہو گئی، تو اب ہم چلتے ہیں طواف افاضہ کے لیے، کعبۃ اللہ جائیں گے، طواف کریں گے، اور اس کے ساتھ ہمارے پاس سعی بھی ہے، اگر متمتع ہیں تو آپ سعی بھی کرنی ہے آپ کو، تو اس میں کچھ چیزیں آپ ڈیلے کر سکتے ہیں، کچھ چیزیں اگر بھیڑ بھاڑ زیادہ ہے تو کچھ چیزیں، لیکن آپ کو کرنی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد، یعنی یہ آپ نے سر مڑا لیا، جانور ذبح کر لیا، تو آپ ایک چیز سے آپ حلال ہو گئے، التحلل الاول، آپ احرام نکال کے معمولی کپڑے پہن لے سکتے ہیں، معمولی کپڑے پہن کے آپ طواف کر سکتے ہیں، آپ معمولی کپڑے پہن لیے، لیکن جب تک طواف افاضہ نہیں ہوتا ہے آپ تحلل ثانی، یعنی بیوی کے جو تعلقات ہیں اس سے آپ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس کے بعد جب آپ فری ہو گئے تو دوبارہ آپ مینا آئیں گے، مینا میں آپ کو راتیں گزارنی ہیں، نہیں مینا میں آپ رات گزاریں گے 11، 12، 13، یہ مینا میں۔ اچھا مینا میں رہ کر آپ کریں گے کیا، اللہ کا ذکر کریں گے، دعائیں پڑھیں گے، جتنی دعائیں پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھیں۔ مبیت و مینا، اس میں ان لوگوں کو چھٹی ہے جو حکومت کے کارندے ہیں یا کوئی اور کام ان کو کرنا ہوتا ہے، لوگوں نے کہا کہ زیادہ تر ٹائم اگر مینا میں اگر گزار دیتے ہیں رات کا تو وہ ان کے لیے کافی ہے۔ یا کبھی کسی نے سوال کیا کہ کعبۃ اللہ میں جا کر طواف کر کے آتے آتے وہ پھنس گیا، ٹریفک میں پھنس گیا، کبھی ایسا ہوتا ہے، مینا پہنچ نہیں سکے، ایسے آدمی کو ایگزمپشن ہے، ایسے آدمی کو چھوٹ ہے، تو مینا میں رات گزارنا، اور جب تک آپ مینا میں ہیں 11، 12، 13، زوال کے بعد، پہلے دن 10 ذی الحجہ کو آپ نے مارا تھا فجر کے بعد، سورج طلوع ہونے کے بعد، لیکن 11، 12، 13 کو آپ کنکری ماریں گے زوال کے بعد، لیکن جو لوگ کمزور ہیں، عورتیں ہیں، ان کے لیے تو چھوٹ ہے۔ زوال کے بعد آپ پھر تینوں کو کنکری ماریں گے، اس میں سے 2 جگہ آپ دعا کر سکتے ہیں سائیڈ میں کھڑے ہو کے، ایک جگہ البتہ آپ دعا نہیں کریں گے۔ تو ساری چیزیں آپ کو شاید اس میں لکھی ہوئی ہیں، اگر ڈاؤٹ ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہاں کیا کرنا ہے۔ تو اس طرح سے آپ کا یہ حج مبرور انشاءاللہ ہو جائے گا۔ وہ 5 چیزیں جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ 5 چیزیں کیا تھیں، وہ آپ نے سن لیا کہ آپ کا حج مبرور کب ہوگا، 5 چیزیں میں نے بتایا تھا، نہیں اس کو آپ یہ کریں۔ اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شیخ آر کے رحمہ اللہ کے ساتھ ہماری ایک ریکارڈنگ اس IRGC کے ویب سائٹ میں بھی ہے، یوٹیوب چینل میں، تو شیخ آر کے رحمہ اللہ نے پروجیکٹ پر بتایا تھا، تو آپ اسے اور بھی اگر آپ کی سمجھ میں آتا ہے تو آپ یوٹیوب چینل میں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا فون نمبر اگر زبی بھائی کے پاس ہے تو انشاءاللہ یا تو آپ لکھ کر جائیے، وہ آپ کو موبائل میں وہ لنک فارورڈ کر دیں گے، یوٹیوب، وہ بہت اس کے ساتھ ہی اسی کی یہ ہے، میں اس کو پرنٹ آؤٹ نکالا تھا، اس میں شیخ نے پورا اس کے ساتھ سمجھایا ہے، اور بھی تفصیل کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہمارے پاس ایک 20 منٹ کا ٹائم ہے، تو یہ چیزیں میرے پاس تھیں کہ یہ کچھ دعائیں تھیں، اس لیے کہ حج کے سفر میں آپ کے جیب میں جیسے پیسے ہوتے ہیں ویسے آپ کے لیے دعائیں بہت ضروری ہیں،
انشاءاللہ میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ اپنا نمبر دے دیں، تو ایک پیڈ پہ ساروں کے نمبر لے کے ان کو موبائل میں وہ لنک بھیج دیں. شیخ آر کے رحمہ اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ، بڑی تفصیل، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، بہت تفصیل کے ساتھ سمجھایا ہے، پروجیکٹر پر سمجھایا ہے. تو جگہوں کو نام دے کر، اور یہ جتنا میرے پاس مٹیریل ہے یہ سارا مٹیریل اسی سے میں نے لیا ہے، ٹائپس آف حج، وہ سارا وہ پروجیکٹر پر شیخ نے ڈال کے بتایا ہے. تو اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ ایک چیز جو ہم کہہ رہے تھے آپ سے، احرام باندھنے کی نیت. احرام باندھنے کی نیت میں ہم کہتے ہیں اللہم لبیک عمرہ، یا اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں. کیا بولتے ہیں؟ یا اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں. اللہم لبیک حجن، یا اللہ میں حج کے لیے حاضر ہوں. دو نیتیں. اگر آپ عربی میں نہیں بول سکتے ہیں اردو میں بولیے، کوئی بات نہیں. اردو نے اللہ نے پیدا کی ہے، عربی بھی اللہ نے پیدا کی. اللہم لبیک حجن، اللہم لبیک عمرہ، یا اللہ میں عمرہ کرنے کے لیے حاضر ہوں، یا اللہ میں حج کرنے کے لیے حاضر ہوں. نیت کے وقت یہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اللہم حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعہ. اے اللہ میں یہ حج دکھاوے کے لیے، دکھاوے کے مقصد سے نہیں کر رہا ہوں، ریاکاری کے لیے نہیں کر رہا ہوں. آپ یہ کر لے سکتے ہیں. اس کے بعد تلبیہ جسے آپ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ پورے حج میں. بس آپ، مجھے تعجب ہوتا ہے جو لوگ یہاں ہمارے پاس انڈیا میں مندروں کو جاتے ہیں، ٹرین میں ہمارے پاس بیٹھے بیٹھے وہ جپت کرتے رہتے ہیں، وہ پتہ کیا کر. تو ہم اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں، ہم کیوں تلبیہ نہ بولیں صاحب؟ تلبیہ بار بار پڑھیں. یہ آپ کی توحید کا اعلان ہے. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. میں حاضر ہوں یا اللہ، میں تیری جناب میں حاضر ہوں، یا اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے. میں حاضر ہوں، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تمام نعمتیں تیری طرف سے ہیں، ساری کائنات میں تیری ہی بادشاہت ہے، تیرا کوئی شریک نہیں. بار بار پڑھیں. کعبہ آپ کے سامنے ہے، کعبے کو آپ نے دیکھ لیا تو یہ دعا پڑھیں، اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام. یہ دعا آپ کعبے کو دیکھ کر پڑھتے ہیں. یہ غلط ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آنکھیں بند کر کو جانا کہتے ہیں، جا کو کہاں کھولنا کہتے ہیں. کعبہ سامنے آیا با آنکھیں کھول کے تو کھولنا، تب کیا مانگے کہ وہ اب تو گر جائیں گے. وہ زمانہ شاید تھا آنکھ بند کرنے کا، اب آنکھ بند کرنے کا زمانہ نہیں ہے. آپ کعبے پاس جائیں، جو دعا مانگے آپ کو دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. کعبے میں داخل ہوتے ہیں تو دعا کریں، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. اور بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. یہ ساری دعائیں ہیں جو آپ پڑھ سکتے ہیں کعبۃ اللہ میں داخل ہوتے وقت، باہر ہوتے وقت. اور اسی طرح حجر اسود کے چھوتے یا اشارہ کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر. تھوڑا فرق ہے، اچھی طرح سنیں. حجر اسود کو چھوتے وقت کیا کریں گے؟ بسم اللہ اللہ اکبر. کنکری مارتے وقت اللہ اکبر. وہاں بسم اللہ نہیں ہے، وہاں بسم اللہ نہیں. وہاں ذرا لوگ وہاں بھی بسم اللہ بولتے ہیں. جہاں جو دعا اللہ کے نبی نے پڑھا اتنا ہی. بسم اللہ اللہ اکبر یہاں ہے، وہاں صرف اللہ اکبر اللہ اکبر. وہاں آپ درود شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ سب پڑھنے کی ضرورت نہیں. اچھا، رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان جو دعا پڑھتے ہیں، ہر طواف کی ہر اس کے لیے کوئی دعا نہیں، ہر طواف کے لیے. ہاں تو آپ صرف ربنا آتنا. شیخ عبدالرزاق العباد ہمارے استاد بولتے تھے کہ اللہ سے آپ پوری چیزیں مانگ نہیں سکتے. اللہ سے آپ کو اللہ اختیار دے دے، اللہ آپ کو بولو جی کیا کیا مانگتے مانگو جی. تم نہ مانگنے کتنے دن لگ جائیں گے، کتنے سال لگیں گے، میرے دل میں کتنی چیزیں ہیں. اسی لیے یہ دعا مانگو تو پورا مل جائے گا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی، ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی. اس دعا کو بار بار آپ پڑھیں، ربنا آتنا فی الدنیا. جیسے شیخ نے بتایا کہ ہم لوگ جب وہاں ڈیوٹی پر ہوتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے پاس، تھوڑے لوگ آتے تھے، ہنڈی کہاں ہے پوچھتے تھے. کیا پوچھتے تھے ہم سے؟ وہ یہاں درگاہ میں دال کو عادت ہوگی نہیں
کیا پوچھتے تھے؟ ہنڈی کہاں ہے؟ بولا با یہاں ہنڈی کیا بھی رہتی نہیں با، یہاں ہنڈی رہتی نہیں، یہاں اللہ کا دربار ہے، یہاں جو مانگنا ہے کس سے مانگ لو؟ اللہ سے مانگ لو۔ عجیب عجیب تجربات ہم نے کیے ہیں۔ ایک شیخ معذرت کے ساتھ میں بتا دوں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ساری چیزیں گنتے ہیں، خیر ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہاں استوانے ہیں، استوانۃ ابی لبابہ، پلرز ہیں، ہر پلر پہ نام لکھا ہوا ہے، کس کس کا پلر کیا ہے۔ آپ جاننے کے لیے چاہیں، آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ میرے ڈیوٹی میں ایک تجربہ میں نے کیا ہے، آج بھی میں سنتا ہوں تو تعجب رہتا ہے کیسے کیسے لوگ ہیں۔ ایک حاجی صاحب کیا کرے ریاض الجنہ میں ہماری ڈیوٹی ہے، ایک صاحب بیٹھے بیٹھے ان کو طہارت ہو گیا، پیشاب ہو گیا، ریاض الجنہ میں 25 سال پہلے کے زمانے کی بات کا، اب کا ریاض الجنہ، اس وقت شاید اتنی بھیڑ نہ تھی، لیکن بھیڑ تھی، لیکن اتنی نہیں جتنی اب ہے۔ تو میں نے اس وقت جو کانٹریکٹ تھے وہ بن لادن کمپنی کے دو مشہور کمپنیاں، دلہ اور بن لادن، جو کمپنیاں تھو جو وہ کانٹریکٹ لے کے کام کرتی، تو میں نے اس کو بلا کے بھائی صاف کرو، تو وہ جیسے آیا وہ پورے اسٹاف کے ساتھ آتے ہیں وہ لوگ، وہ صفائی کی پوری چیزیں لے کے آتے ہیں، تو اس نے فوراً وہاں ایک کپڑا ڈال دیا، تو ایک صاحب آئے پیچھے سے، بولے کہ یہ کوئی مبارک جگہ ہے، اسی لیے اتنے سارے لوگ کھڑے ہیں، سفید کپڑا بھی بچھا ہوا ہے، اگر تھوڑی دیر ہم چھوڑتے تو فوراً وہ 2 رکعت بند رہتے۔ ان کو پکڑا، ارے نہیں بھائی یہ یہاں اس کو صاف کرنے کے لیے لوگ جمع ہیں۔ تو حاجیوں کی تڑپ ہوتی ہے کہ کوئی مبارک جگہ مل جائے جہاں کیا کریں وہ، لیکن اس جگہ کی تلاش میں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک حاجی صاحب کو میں نے دیکھا، وہ مؤذنین کا جو یہ ہوتا ہے چبوترا جس پر وہ لوگ چڑھ کے اذان دیتے ہیں، وہ کھڑ گئے، میں ہی اذان دیتا ہوں۔ ارے کیسے سمجھائیں ہم ان کو؟ بولا نہیں آج میں اذان دوں گا۔ بولا شرطا آیا، ان کو بولا کہ بھائی یہاں ہر کوئی اذان نہیں دیتا ہے، یہ تمہارے گاؤں کی مسجد تھوڑا نا ہے۔ اچھا، اور ایک صاحب کو دیکھا کہ عورتوں کے مردوں میں آنے کا وقت ہے، مدینے میں عورتوں کا ایک وقت ہوتا ہے جس میں وہ اصحاب الصفہ کی طرف، ریاض الجنہ کی طرف آتی ہیں، جب ان کا گیٹ کھولا جاتا ہے تو دوڑتی ہوئی آتی ہیں، راستے میں کوئی بھی رہے اسے ساتھ لے کے جاتی ہیں۔ تو کیرلا والے ایک صاحب کو میں نے دیکھا کہ وہ اللہ اکبر، میں شرطا پولیس میں بولا بھائی چلو بھائی، وہ جانے کو تیار نہیں، بولا کہ میں صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہوں، اب ادھر ٹائم ہو گیا گیٹ کھولنے کا، پولیس ہٹانے کو وہ ہٹنے کو تیار نہیں۔ تو بہرحال بعد میں جو کچھ بھی وہ اچھا نہیں تھا، اسے ایک تھپڑ مار دیا اس بات۔ تو ایسی ساری چیزوں کا ہم لحاظ کریں کہ حج کے موقع پر ایسی ساری چیزیں نہ ہوں، اپنی عورتوں کے ساتھ جو عورتیں ان کی بھی حفاظت کرنی ہے، کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے ہمارا یہ حج کا سفر مقدر ہو جائے، اللہ حفاظت کرے۔ تو اسی طرح ایک اور چیز اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ دعا جو میں نے بتایا، رب اغفر ورحم انک انت العز الاکرم، سعی کے دوران یہ دعا پڑھیں، رب اغفر ورحم انک انت العز الاکرم۔ عرفے کی دعا تو آپ کو یاد ہے، عرفہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، عرفے کی دعا یہ آپ پڑھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر جو دعائیں کی ہیں، تو امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ 6 ایسی جگہ ہیں جہاں اللہ کے نبی نے دعائیں کی ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا وہ 6 جگہ کم از کم آپ یاد رکھ لیں، نبی کی سنت ادا ہو جائے۔ اس میں سے پہلی جگہ صفا اور مروہ، جس میں 3 مرتبہ اللہ اکبر کہنے، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز عبدہ ونصر انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیفیں سہے ہیں، لیکن وہاں جا رہے ہیں تو اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو یہ پہلی جگہ جو امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، صفا اور مروہ پر، اس پر آپ دعا کریں گے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، صفا مروہ پہ خالی دوڑتے رہتے، صفا پہ گئے کہ مروہ پہ گئے، ارے وہاں دعا کرنا ہے۔ آپ جائیں گے قبلے کی طرف رخ کریں گے، ہاتھ سے اشارہ کریں گے، دعا کریں گے، اللہ اکبر کہیں گے۔ تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں
صفا اور مروہ پر دعا چکر کے شروع میں ہوگی، نہ کہ چکر کے آخر میں۔ چکر کے شروع میں جب آپ شروع کریں گے تب آپ دعا کریں گے۔ دوسری جگہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں یوم عرفہ، اس دن کی دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تیسری دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے، مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کیا ہے، اور یہ قرآن کا حکم ہے، سورہ بقرہ آیہ نمبر 198، جس میں کہا کہ تم مشعر حرام پر جب پہنچو تو اللہ کا ذکر کرو۔ چوتھی جگہ جس کا ذکر ہے، پہلے جمرہ اور دوسرے جمرہ کو کنکریاں مارنے کے بعد، پہلا جو جمرات ہے، دوسرا جو جمرات ہے، اسے کنکریاں مارنے کے بعد آپ دعا کریں گے۔ تو کہتے ہیں پہلا جمرہ جسے چھوٹا شیطان بولتے ہیں، نہیں اس سے شروع کرتے ہیں، اور دوسرا جو کہ درمیانہ ہے، لیکن اسے شیطان کا نام دینا یہ صحیح نہیں ہے، اسی تاثر سے آدمی مارتا۔ ہم اللہ کے نبی کی ایک سنت کو بجا لا رہے ہیں، یہ تصور نہ ہو بہر کیف کنکری مارنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے۔ تو ایام تشریق کب آپ وہاں کنکری مار کر دعا کریں گے؟ 11، 12، 13 تاریخ کو ہوگا۔ جمرہ عقبہ جب پہلے دن آپ کنکری مارے تھے 10 ذی الحجہ کو، وہاں آپ دعا نہیں کریں گے، نہ تو 10 ذی الحجہ کو کریں گے وہاں دعا، نہ بعد میں دعا کریں گے۔ جمرہ عقبہ پر دعا نہیں ہے، اس کا آپ خاص خیال رکھیں۔ 4 ہو گئی۔ تو اس کے بعد انہوں نے یہاں لکھا ہے اللہ تعالیٰ کو، لیکن انہوں نے یہاں صرف جو ثابت ہے یہاں انہوں نے 4 ہی لکھے ہیں، اور کس کا ذکر نہیں کیا ہے۔ تو اس میں انہوں نے لکھا کہ دعا کرنے والا شخص توحید ربوبیت، دیکھتا ہوں اور اس میں کہیں اور لکھے ہیں کیا، دعا کے آداب انہوں نے بتائے ہیں کہ دعا کے آداب کیسے ہونے چاہیے، دعا میں کیسے ہاتھ اٹھائیں، تو یہ ساری چیزیں انہوں نے بتائیں۔ بہرحال اتنی باتیں ہمارے لیے کافی ہیں کہ حج کے موقع پر آدمی زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، دعا کرتے وقت عاجزی اور انکساری کا آدمی لحاظ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے عاجزی اور انکساری سے ہی ساری چیزیں مانگی جاتی ہیں۔ تو لیکن جیسے میں نے بتایا کہ حج کے موقع پر جتنی دعائیں بھی آپ کریں گے وہ دعائیں مسنون ہونی چاہیے۔ مسنون دعائیں اتنی ہی ہیں جو اللہ کے نبی نے بتائی ہیں۔ بہترین دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ میں سارے احباب سے، حاجی صاحبان سے، ماں اور بہنوں سے کہوں گا کہ حج کا سفر صبر چاہتا ہے، صبر چاہتا ہے۔ اپنے ساتھ رہنے والوں سے آپ اپنا تعلق اچھا بنائے رکھیں۔ حج کی دوستی ایسی ہے جو زندگی بھر باقی رہتی ہے۔ آپ حج کر جا کر آ بھی جائیں گے تو زندگی بھر بولیں گے انہوں ہمارے ساتھ حج کرے تھے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ یادیں تلخ یادیں نہ ہوں، کڑوی یادیں نہ ہوں، یہ لوگ فخر سے کہیں کہ اچھے آدمی نے ہمارے ساتھ حج کیا تھا۔ مامون الرشید، ان کے بارے میں ہم سنتے ہیں، وہ لوگ حج پر جاتے تھے تو 500 علماء کو لے جاتے تھے، اور جو لوگ ہمارے شیخ کے ساتھ حج کرے ہیں فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم شیخ فیاض عالم صاحب کے ساتھ حج کریں۔ نیچے بڑے فخر کے ساتھ لوگ بولتے ہیں کہ ہم شیخ کے ساتھ حج کیے ہیں۔ تو ان کے ساتھ حج تو حج کیا، معمولی سفر بھی بڑا مزے کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شیخ کے علم و فضل میں برکت دے، اللہ تعالیٰ شیخ کی اور اسباب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں شیخ کو عطا فرمائے۔ تو میں آخر میں IRGC کا مشکور ہوں جنہوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ تمام حاجی صاحبان اور حج پر جانے والی جو خواتین ہیں، آپ کو بھی عجیب لگے گا جب وہاں سنیں گے تو وہ لوگ کہ حجہ حجہ بار بار کہیں گے، وہ آپ ہی کو بولتا ہے، یہ لے کیا حجہ بولتا ہے، تو حاجی کو حاجی بولتا ہے، اور عورت اگر ہو تو حجہ حجہ بولے گا وہ، تو آپ ہی کو خطاب کرتا ہے۔ اگر خطاب میں کچھ آپ کو لگے کہ یہ سختی ہے تو آپ برداشت کر لیں، اس لیے کہ آپ اللہ کی اس سرزمین پر جا رہے ہیں جہاں انبیاء کی دعائیں ہیں، برکت کی دعائیں ہیں۔ یہ موقع ہر ایک کو نہیں ملتا۔ کتنے لوگ تڑپتے تڑپتے دنیا سے چلے گئے ہیں، تمنا کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے ہیں۔ یہ موقع اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، اپنے لیے دعا کیجئے، ملت اسلامیہ کے سارے مسلمانوں کے لیے دعا کیجئے،
غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کیجئے، مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کیجئے، ہم سب کے لیے دعا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کے سفر کو آسان بنائے، سفر کی مصیبتوں صعوبتوں سے آپ کو بچائے رکھے، اللہ آپ کا حج مبرور بنائے، اللہ آپ کا حج مبرور بنائے، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر اور استقامت کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ حج کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے توحید، حج توحید کا مظہر ہے، حج اللہ کے ذکر کا مظہر ہے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ اس میں آپ کو وقت لگانے کی توفیق دے۔ باقی خریداری، باقی کھانے پینے تو ہر جگہ مل جاتے ہیں، میں سارے لوگوں سے کہوں گا کہ اپنا وقت مارکیٹوں میں، شاپنگ مالوں میں گھومنے میں ہرگز صرف نہ کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت میں صرف کریں، باتوں میں، دنیاوی باتوں میں صرف نہ کریں۔ ایک اور چیز جو بار بار میں توجہ دلاتا ہوں، سیلفیوں سے، فوٹوز سے اس میں اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ جو چیزیں اللہ کے پاس رہ جاتی ہیں وہ آپ کی عبادتیں ہیں، آپ کی دعائیں ہیں جو آپ کا حج کامیاب بناتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔